نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ وصدق رسوله النبي الكريم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سبحان اللہ خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، سبحان اللہ ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، سبحان اللہ سبحان ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم. رواه مسلم. سبحان اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق سب احترام معزز اور مکرم سادات کرام، معزز علماء کرام، معزز اراکین عزم غلامان غوث الورا، سبحان اللہ اور آج کی اس خوبصورت پر رونق اور پروقار مجلس سے ذکر اہل بیت علیہ السلام تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس کی توفیق خاص ہم آج اس عظیم الشان مجلس میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں عزم علماء غوث الورا کی تمام اراکین کو، معاونین کو اور اہل خانہ کو جنہوں نے اس حسین محفل کا انعقاد کیا، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں بزم کے تمام اراکین کا جنہوں نے مجھ نالائق کو یاد کیا اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا. سورہ احزاب کی ایک بڑی مشہور آیت جس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، عنوان گفتگو کے طور پر اس آیہ کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے. اس پوری آیت پر بھی ہم آج گفتگو نہیں کر پائیں گے. اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے، اس لفظ کی کچھ میں وضاحت کروں گا، ساری گفتگو اسی تناظر میں ہوگی. وہ لفظ کون سا ہے وہ بھی ہم اس کا آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں پھر وہ لفظ جو آیا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ، فرمایا بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے. اور جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اللہ کا ہمیشہ وہ فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب ارادے کرتے ہیں
کبھی ہمارا ارادہ پورا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، ہمارے ارادے ناقص ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ ارادہ فرما لے تو وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پہ اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا انما امرہ واہ واہ واہ، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر اور ارادہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب جب یہ کہا اللہ نے انما یرید اللہ، تو یوں کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کس بات کا فیصلہ؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اللہ ایسا پاک رکھے گا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جس کا عام کام میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عام طور پر بعض نے جب ترجمہ کیا اس آیت کا تو یوں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ، اے اہل بیت، اللہ ہر طرح کے رجس سے تمہیں پاک کر دے، یا اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ یہ دونوں ترجمے یہ بھی موجود ہیں، تو میں نے جو عرض کیا ہے وہ دونوں سے ذرا ہٹ گیا۔ دوبارہ میں اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ہر طرح کے رجس کو، اے اہل بیت، تم سے دور رکھے گا۔ میں نے یہ بھی نہیں عرض کیا کہ اللہ ہر طرح کے رجس سے تمہیں پاک کر دے۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پاک اس کو کرتے ہیں جو پہلے پاک نہ ہو۔ سبحان اللہ، یوں ہو تو پھر خیال چلا جائے گا شاید پہلے یہ پاک نہیں تھے، اللہ نے بات نہ کی۔ یہ بعض لوگوں نے کیا ترجمہ ایسے، لیکن اس میں اذہاب رجس کی بات ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، منکم بھی نہیں فرمایا، انکم فرمایا۔ ان اور من میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ فرماتا منکم تو مطلب رجس تھا، اللہ نے دور کیا، نکالا۔ اللہ نے فرمایا انکم، فرمایا کہ میں نے رجس کو رکھا ہی تم سے دور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے دن سے اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا۔ اب اس کا دوسرا جو ترجمہ بعض نے کیا ہے، اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ ہاں، اگر یوں کہوں دور کر دے تو دور اسے کیا جاتا ہے جو پہلے قریب ہو۔ میں اگر کہوں کہ میں ایک سے دور کروں تو قریب ہوگا تو دور کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجس قریب تھا، پھر اللہ نے دور کیا۔ میں نے یوں بھی نہیں کہا، میں نے کہا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اے اہل بیت، اللہ رجس کو ہمیشہ تم سے دور رکھے گا۔ اب رجس ہمیشہ ہی سے دور رہے گا۔ یہ رجس کیا ہے؟ اور اسی پر آج ہم نے کچھ بات کی۔ یہ رجس ہے کیا؟ جس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اب چونکہ اہل بیت سے دور رکھا ہے تو اہل بیت کون ہے؟ اب اہل بیت ایک بہت بڑا تصور ہے، گھر والے۔ اب گھر والوں میں ازواج بھی شامل ہیں، گھر والوں میں اولاد بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، گھر والوں میں اولاد بھی اور ازواج بھی، دونوں اہل بیت ہیں۔ لیکن جب رجس کو دور رکھنے کی بات کی، اس میں پھر گھر والوں میں کچھ کو خاص کیا۔ سبحان اللہ، کن کو خاص کیا؟ ان کو
جن کو بلا کے اپنی چادر میں لیا. ساتھ ہی میں نے وہ حدیث پڑھی صحیح مسلم سے, اس کو ساتھ لے لے. جن اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے, اب ان کی بھی وضاحت حدیث میں آئی. اب جو کہ یہاں انکم اور وجوطاہرکم دونوں جمع مذکر کے صیغے ہیں, تو انکم میں کتنے ہیں جن سے رجس کو دور رکھا گیا, وجوطاہرکم میں کتنے ہیں جنہیں ہمیشہ پاکی عطا کی گئی ہے. اب نام چونکہ آیت میں نہیں لکھے تھے, اس کی وضاحت کے لیے مصطفیٰ نے اپنے گھر میں ان کو اپنی چادر میں لے کر پھر اس آیت کو پڑھ کر بتا دیا کہ آؤ میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ کون ہے, کتنے ہیں جن سے اللہ نے رجس کو ہمیشہ دور رکھا. اب اس حدیث کو پڑھے, راویہ ہے خود میرے آقا کی اہلیہ گھر والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, جو گھر کی بات تھی. یہ بات گھر والوں نہیں بتانی تھی, باہر والوں تو نہیں بتا سکتے, گھر کے اندر کا معاملہ ہے. آپ ہیں جو باہر والا کوئی بتائے, گھر کے اندر کی بات تو گھر والے ہی بتائیں. سبحان اللہ. گھر والوں میں دو گھر والیاں ہیں جو یہ بات بتا رہی ہیں. سبحان اللہ. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین, اور دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دونوں نے جو بتایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہے, کہتی ہے ایک دن آقا تشریف لائے, آقا کی جسم میں طرف ایک چادر جس پہ سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے, وہ چادر آقا نے اسے اوڑھی ہوئی. فجاء ناصر بن علی, کہتی میں نے دیکھا اپنا مسعود علیہ السلام آیا, فادخلہ, آقا نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. ثم جاء الحسین, پھر میں نے دیکھا مولا حسین آ گئے علیہ السلام, فدخل معه, اور وہ خود بخود چادر میں آ گیا. ثم جاء فاطمہ, پھر دیکھا سیدہ کائنات تشریف لے آئی, فادخلها, آقا نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. ثم جاء علی, مولا علی بھی آ گئے, فادخلہ, آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. کہتی ہے جب انہیں چار کو اپنی چادر میں لے لیا, ثم قال, پھر مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت اذہبنہم الرجس وطہرہم. اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا نے ان کو چادر میں لے کے کہا مولا یہ میری اہل بیت ہے, اس سے ان سے رجس کو دور رکھ. اب جہاں پہ اہل بیت, یہ میری اہل بیت, یہاں پہ الفاظ یہی ہے, لیکن جامع ترمذی نے یہ حدیث دو دفعہ پھر آئی, اور دونوں مقام پر راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اب ان میں کیا ہے, ان میں کچھ الفاظ تھوڑے بدلے ہوتے. آپ پہلا واقعہ یہی بتا دیں, کہتی ہے کہ میں گھر میں تھی, آقا تشریف لائے, جس میں طرف چادر مبارک تھی, اس میں سیاہ اون سے کجاووں کے نقش. مولا حسن علیہ السلام آئے, آقا نے چادر میں لے لیا. مولا حسین آئے, چادر میں لے لیا. سیدہ کائنات آئی, مولا علی شیر خدا, سارے چادر میں آگئے. آقا نے پھر یہ آیت پڑھی, آیت پڑھ کر پھر دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت. یہاں تک تو الفاظ ہوئی ہے جو صحیح مسلم میں تھے, لیکن جامع ترمذی نے ایک لفظ بنا دیا. آقا نے کیا فرمایا, جب یہ فرمایا یہ میرے اہل بیت, آگے فرمایا وخاصتی, یہ جو چادر میں اہل بیت ہے یہ عام نہیں, مولا یہ میری خاص ہے. سبحان اللہ. خاص حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے, یہ جامع ترمذی. اب اس سے پتہ چلا اہل بیت سارے ایسے نہیں, اہل بیت میں کچھ خاص. سبحان اللہ. خاص کون ہے جن کو چادر ملے. جب یہ سن لیا نا آقا یہ میری خاص اہل بیت ہے, حضرت ام سلمہ کہتی ہے, فقالت ام سلمہ انا منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کہ میں بھی ان میں ہوں. واہ واہ واہ. اب آقا نے کیا جواب دیا, آقا فرماتے ہیں انت علی مکانک انت علی خیر, تو جہاں ہے اپنے مقام پہ رہے, جو مقام رب نے تجھے دیا وہی خیر اور بہتر ہے. سبحان اللہ. نہ ہاں نہ نہ فرمایا, بس ان کو یہ فرماتا. سبحان اللہ. پھر یہ حدیث آئی مسند ابو یعلا کے, راویہ پھر آپ اپنا پہلا واقعہ سارا وہی بیان کرتے ہیں کہ آقا نے چادر اوڑھی ہوئی ہے, حسنین کریمین کو چادر میں لیا, مولا علی کو سب کو چادر میں لیا. پھر آقا نے آیت پڑھی, آیت پڑھ کر پھر دعا اللہم ہؤلاء اہل بیت وخاصتی, مولا یہ
میں ہوں، یہاں میرے آقا نے فرمایا کالا لا، نہیں تو ان میں نہیں. آقا نے یہاں لا بھی کہہ کے منع کر دیا. اب کہتی ہے جب آقا نے منع کر دیا، اب کہتی ہے میرے دل میں خواہش تھی. اب یہ خواہش آئی ہے، امام طحاوی نے اس کو ذکر کیا شرح مشکل الآثار میں. اب یہ پھر حدیث باب میں آئی ہے، راویہ پھر آپ ہے، اس خواہش کا اقرار کیا. جب آقا نے فرمایا یہ میری خاص اہلیت ہے، اب کیا کر رہے ہوں؟ آقا مگر اللہ کوئی تو ان میں نہیں ہے. کہتی ہے فَوَدِّدْتُ أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ، کہتے ہیں میری بڑی خواہش تھی کاش آقا فرما دیتے ہاں تو ان میں ہے، لیکن مجھے آقا نے ان میں شامل نہیں کیا. کہ اگر آقا شامل کر دیتے تو مجھے یہ بات حالوں سے پسند تھی جن میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. اب اگر چادر والوں میں اور بار والوں میں فرق نہیں تھا تو پھر خواہش کیوں کر رہی تھی؟ یہ گھر والوں میں تخصیص کی آقا نے. پھر امام احمد بن حنبل نے سگری بات بھی لکھی، اس میں جو حدیث ہے یہ بات حتم سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلے ساری بات نہیں بتائی. آقا نے فرما دیا نہیں تو ان میں نہیں. کہ میرے خواہش تھی کاش آقا ہاں کرتے، آقا نے ہاں نہیں کی. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں آگے بڑھ کر چادر اٹھاؤں اور خود اندر آ جاؤں. میں آگے بڑھی، ہاتھ آگے بڑھایا، آقا نے ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ کر دیا. میں نہیں تو ان میں شامل نہیں. پتہ چلا کہ جو اہل بیت ہیں گھر والے ان میں ازواج بھی ہیں، آقا کی اولاد بھی ہے، لیکن گھر والوں میں جو چادر والے ہیں اور ہیں، جو چادر سے باہر ہیں وہ اور ہیں. جب گھر والے ایک جیسے نہیں تو باہر والے ان کے جیسے کیسے ہو؟ سبحان اللہ. یہ آج ایک فتنہ ہے جو گڑبڑ کر دیتا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں میں کچھ کو خاص کیا، اب جن کو خاص کیا ہے اب آئیے ان کی بات آج ہم نے کرنا. اے اہل بیت، اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اللہ ہر طرح کا رجس کو تم سے دور رکھے گا. اب رجس کیا ہے؟ یا تھوڑی بات تو اہل بیت کی. اب رجس کی طرف اگلی ساری بات رجس کی. اگر اہل بیت کی بات نہ ہو رجس کی بات کریں تو پھر بھی مغالطہ لگ سکتا ہے یا اللہ نے کن سے دور رکھا ہے. پہلے میں نے چاہے اس کی وضاحت ہو جائے اہل بیت یا جو مراد ہے. رجس کسے کہتے ہیں؟ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی عربی زبان و ادب کی کتب میں ملتا ہے. میں اس کے 8-10 معنی آپ کو عرض کرتے تو جو کثیر المعانی لفظ ہے، اس کا معنی ایک نہیں ہے کئی. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لفظ ایک ہوتا ہے معنی ایک نہیں ہوتا، معنی زیادہ ہوتا ہے. جیسے لفظ صلاۃ ہے، اب لفظ صلاۃ کا بھی ایک معنی نہیں ہے. عربی زبان و ادب میں اگر وہ کتب دیکھیں تو یہ دیکھیں 50 معنی تقریباً ہوتے ہیں. اور اگر دو مشہور معنی بھی لیں صلاۃ کے تو ایک بنتا ہے نماز اور دوسرا بنتا ہے معنی مصطفیٰ پہ درود. سبحان اللہ. سبحان اس کو بھی صلاۃ کا. سبحان. اسی طرح لفظ ولی شیعہ عربی زبان میں ایک معنی نہیں رکھتا، یہ بھی کثیر المعانی ہے، 8-10 اس کے معنی بنتے ہیں. اور انہی میں سے لفظ رجس ہے. رجس میں 8-10 آپ کو آپ کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کافی. لسان العرب کو پڑھیں، القاموس کو پڑھیں، المنجد کو پڑھیں، سیاق کو پڑھیں، المفردات کو پڑھیں، جو بھی عربی لغت کی ہم کتاب ہے ہر ایک کتاب میں یہ معنی لکھے ہوئے. رجس کا ایک معنی اور پہلا معنی ہے شرک. رجس کو شرک بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں. رجس کو کفر بھی کہا جاتا ہے. رجس کا ایک معنی شرک ہے اور رجس کا دوسرا معنی کفر ہے. اور اعلیٰ مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ عنہ آپ نے جب فرمایا تو آپ نے رجس کا معنی کفر مراد ہے. ایک معنی شرک ہے، ایک اس کا معنی کفر ہے. اس کا تیسرا معنی ہے ناپاکی، اس کا چوتھا معنی ہے پلیتی، اس کا پانچواں معنی ہے عیب، اس کا چھٹا معنی ہے نقص و عیب، اس کا ساتواں معنی ہے گناہ، اس کا 8واں معنی ہے شک، اس کا 9واں معنی ہے عذاب،
اس کا 10واں معنی ہے ابلیس و شیطان. یہ سارے رجس کے معنی ہیں. جس بھی ترجمہ کرنے والے نے ان میں سے جو بھی معنی لیا وہ ٹھیک ہے. اس کے معنی زیادہ ہے. اگر کسی نے اس کا معنی کفر ہے تو ٹھیک تھا. کسی نے کہا شرک ہے تو وہ بھی ٹھیک تھا. کسی نے کہا اس کا معنی گناہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جس نے کہا میل ہے اس کا معنی وہ بھی ٹھیک ہے. اگر معنی کفر ہو تو آیت کا معنی بنے گا اے اہل بیت اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ رجس کو یعنی کفر کو تم سے دور رکھے گا. اگر معنی شرک ہو تو معنی بنے گا اے اہل بیت اللہ شرک کو تم سے دور رکھے گا. اگر معنی ناپاکی ہو تو آیت کا معنی بنے گا اے اہل بیت اللہ ناپاکی کو ہمیشہ تم سے دور رکھے گا. اور اگر اس کا معنی ہے نقص ہو تو معنی بنے گا اے اہل بیت اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ نقص و عیب کو تم سے ہمیشہ دور رکھے گا. اللہ گناہ کو تم سے دور رکھے گا. اللہ شک کو تم سے دور رکھے گا. اللہ عذاب کو تم سے دور رکھے گا. اللہ میل کو تم سے دور رکھے گا. اللہ شیطان کو تم سے دور رکھے گا. یہ سارے معنی اس کے صحیح ہیں. جو بھی اس میں سے معنی لیں گے رجس کا ٹھیک ہے. لیکن یہ 10 بات کو بتائے. ایک معنی وہ ہے جو قرآن میں خود بیان کیا. اگر ایک معنی وہ یاد رکھ لینا یہ 10 یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سارے یہ 10 کے 10 اس ایک میں آ جاتے ہیں. اب 10 یاد رکھنا مشکل ہے. ایک یاد رکھنا آسان ہے. اور وہ جو ایک ہے وہ 10 سے آسان بھی ہے. اب وہ آپ کو یاد رہ جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ آیت کے لفظوں میں لکھا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اے اہل بیت اللہ نے فیصلہ کیا اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے. اب رجس کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے چاہے کفر ہو چاہے شرک چاہے ناپاکی ہو چاہے یہ پلیدی ہو چاہے یہ نقص و عیب چاہے یہ میل اور گناہ ہو چاہے یہ شک و عذاب ہو چاہے یہ شیطان و ابلیس ہو لیکن جو بھی ہو اللہ کہتا ہے بس ایک بات ذہن میں رکھو مولا کیا بس دیکھا کرو جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہی یہ نشانی ہے جو شے اہل بیت سے دور ہے وہی رجس. اب یہ رجس کا معنی جو قرآن بتا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اے اہل بیت اللہ کا فیصلہ ہے اللہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور رکھے گا. اگر ایک آپ رجس چاہے کفر ہو چاہے شرک ہو ناپاکی ہو پلیدی ہو نقص و عیب ہو میل و گناہ ہو شک و عذاب ہو ابلیس و شیطان ہو رجس کچھ بھی ہو بس نہ تمہیں رکن اٹھانی ہے نہ کتابیں کھولنی ہے بس دیکھا کرو اہل بیت سے دور کون ہے. جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ رجس. کیا بات ہے یہ معنی آسان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگر آپ سے کوئی بندہ کل کو پشاور میں پوچھ لے رجس کیا ہے آپ یہ نہ کہیں لسان العرب میں یہ لکھا ہے قاموس میں یہ لکھا ہے مفردات میں یہ لکھا ہے فلاں میں یہ لکھا ہے بس آپ ایک بات کہہ دینا وہ مجھے رجس کیا ہے آپ کہنا جو اہل بیت سے دور اہل بیت سے دور ہے. وہ کہے گا کہاں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. قرآن کا معنی ہے اب رجس کی نشانی اللہ نے جو بتائی ہے اس کا تعلق وضع کرتا سے نہیں رکھا. داڑھی چھوٹی ہوگی تو رجس نہیں ہوگا یا بڑی ہوگی تو رجس نہیں ہوگا. تسبیح ہوگی تو رجس نہیں ہوگا. عالم ہوگا تو رجس نہیں ہوگا. مفتی ہوگا تو رجس نہیں ہوگا. نمازیں پڑھتا ہوگا تو رجس نہیں ہوگا. مدرسے بنائے ہوگا تو رجس نہیں ہوگا. نہیں اللہ نے رجس کو ان سے نہیں جوڑا. مفتی ہو چاہے عالم صوفی ہو چاہے کوئی اور ہو جس شکل میں ہو اگر اہل بیت سے دور ہے وہ رجس.
تسبیح چھوٹی ہاتھ میں یا بڑی، پگڑی کا رنگ کوئی بھی ہو، چاہے سفید ہو چاہے سیاہ ہو چاہے پگڑی سبز باندھتا ہو، اگر اہل بیت سے دور ہے اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی، یہ نشانی اللہ نے بتائی، رزق پہچاننے میں کوئی دقت نہیں رہے گی۔ بعض لوگ دیکھتے بھی داڑھی تو بہت بڑی ہے، رزق نہیں ہوگا، مدرسے اس کے 100 سے زیادہ ہے، اتنے علماء کا استاد اور علماء کہلاتا ہے، اتنی کتابوں کا مصنف ہے، مقرر ہے، وائد ہے، فلاح ہے، نمازیں پڑھتا ہو پڑھاتا ہو، جیسی بھی وضاحت کرتا ہو، اگر اہل بیت سے دور ہے پکا رزق، اس کے رزق ہونے میں شک نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے رزق کو اہل بیت سے دور کر دیا، دور رکھا ہے۔ اب اللہ نے خود دور رکھا ہو جسے، اور آپ دلائل دے کے قریب آئے، آپ کہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، پھر بھی اہل بیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے قریب کیوں نہیں آتے؟ کہ کیسے آئے، کیسے ذکر کریں؟ اللہ نے رکھا ہی نہیں تو دور ہو، انہیں کون قریب لا سکتا؟ اس لیے یہ نشانی ان کو ذہن میں، یہ رزق کا معنی ہے۔ اب میں قرآن سے 4 معنی اور ہیں ایک ہی جگہ پر، یہ پہلا حصہ تھوڑا سا مشکل ہے، اگلا سارا آسان ہے۔ رزق کو تھوڑا سا قرآن سے سمجھ لیں پھر آگے آتے ہیں۔ 4 معنی ایک جگہ پہ اور بھی آئے ہیں، 10 معنی عربی لغت کے سن لیے، ایک معنی قرآن کا 11 ہو گئے، 4 اور لفظ کر دیں۔ سورت کا نام ہے مائدہ، آیت نمبر 90، ایک ہی آیت میں اللہ نے 4 نام اس کے رزق کا اور بتایا معنی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جتنے بھی ایمان والے تھے اللہ سب سے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فرمایا بے شک شراب والمیسر جوا والانصاب عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت والازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے سال کے 3 رجس، یہ چاروں چیزیں رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے۔ بولا ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے فاجتنبوہ، وہ سارے مومن اس سے بچو، ہر مومن سے رب نے کہا اس سے بچو۔ کیوں بچے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ ہر مومنہ سے کہتا ہے اس رزق سے تم بچو، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی اللہ نے انداز بدل دیا، وہاں فرمایا لیجوتہما انکم الرجس اہل البیت، رب نے کہا اے مومنو تم خود بچو، رہتے مصطفیٰ کا گھرانہ اس کی فکر تم نہ کرو، ان سے رزق تمہیں خود کرو۔ دنیا والوں سے رب کہتا ہے بچو، ہر مومن سے کہا بچو، ہر مومنہ سے کہا بچو، اجتناب کرو تاکہ بچ جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ جب اہل بیت کی بات آئی رب نے کہا اے حبیب ان کو چادر میں لے کر دنیا کو بتا دے یہ وہ ہے جن سے رزق کو میں خود اگر سادہ لفظ بولوں تو اللہ نے ہر ایک سے کہا رزق سے بچو، اور رزق سے فرمایا تو ان سے بچ۔ دنیا سے کہا رزق سے بچو، ہر مومن جو بھی صاحب ایمان موجود تھے جو آج موجود ہیں ہر ایک سے رب کہتا ہے خود بچو، لیکن جب ان کی بات آئی اگر رزق سے فرمایا خبردار ان کے پاس نہ، ان کے قریب نہ جا، جب تک رزق ہے ان کے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی دور ہو کے قریب بھی آئے لیکن رزق ختم ہوا تو آئے، رزق ختم ہوا تو آئے۔ اب میں یہ 4 معنی سن لیا آپ نے، 2 معنی اور آپ سن لیں پھر ہم گفتگو کے آسان سے
یہ رجس کیا ہے ذرا ایک تصور ذہن میں آ جائے. دوسرا اس کا جو مقام جتنا 10 مقام پہ یہ رجس کا ذکر آپ کو ملے گا. جو 10 معنی میں نے آپ کو بتائے تھے نا وہ قرآن کی آیتوں سے ہی ہے. ہر جگہ پہ رجس ایک معنی میں نہیں ہے. کہیں پہ کسی معنی میں, کہیں پہ کسی معنی میں, کہیں پہ کسی وجہ سے آپ کو سبق پڑھاتا ہے. ایک مقام اور ہے جسے سورۃ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ پارہ دیکھیں تو پارہ نمبر 11 ہے. اس کی آیت نمبر 2 بنتی ہے اور آیت سورۃ کی آیت نمبر 95 بنتی ہے. ڈھونڈنے کے لیے آسانی 11 نمبر پارہ کھولے آیت نمبر 2 نکال کے, یہ سورۃ توبہ کھولے آیت نمبر 95 نکال. یہاں رجس کے 2 معنی اور ذکر کیے. 10 عربی لغت سے سن لیے, 4 قرآن سے اور سن لیے, جو 2 اور آ جائیں گے کتنے ہو جائیں گے 16. ایک قرآن کا 17 تو 17 پر آگے اتفاق کر لینا سمجھنے کے لیے کافی ہے. 2 معنی اور سن لیں. اللہ نے جہاں واقعہ بتایا ہے, واقعہ کون سا ہے؟ میرے آقا کی جنگ پہ تشریف لے اور آقا نے فرمایا تو کیونکہ دور جانا تھا بہت زیادہ, آؤ آج اللہ کے دین کو تمہاری جان کی بھی ضرورت ہے, تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے. سارے اہل ایمان کو فرمایا تو جتنے بھی غلام تھے میرے آقا کے وہ اپنا مال بھی لے آئے اور جان بھی حاصل کر دیا. لیکن کچھ نہیں جا سکے. ان میں 3 ایسے تھے جن کا ذکر بالخصوص اللہ نے فرمایا کیا, وہ اس واقعے سے اس حوالے سے خارج ان کی جو اگلی بات کرتے ہیں ان کے لیے الگ سے بھی کہا تھا کہ سورہ توبہ, ان کی توبہ پر سورہ توبہ نازل ہوئی. وہ 3 صحابی صحیح بخاری میں وہ الگ سے, وہ اس واقعے میں اس معنی میں نہیں ہوں گے جو معنی بتا رہے ہیں. ان سے ہٹ کے جو باقی ہے ان کے لیے یہ بات ہے جو اللہ نے بتایا. واقعہ یہ تو میرے آقا جنگ پر تشریف لے گئے اور کچھ ایسے تھے صحابہ کرام میں سے جو ساتھ نہیں جا سکتے. کسی کا باپ پاکا ہوا تھا کھجوروں کا, انہیں کہا تھا چلے گئے پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے جانے اور آنے میں, یہ کھجوریں طے ہو جائیں گی, کھجوریں سمیٹ لیں پھر بات مل جائے گی. اور کسی کوئی نئے نئے کلمہ پڑھا تھا, ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا اگر چلے گئے ہو سکتا ہے جان چلی جائے. جان ہے تو جہان ہے, کسی کو جان جانے کے خوف میں روکو, کسی کو مال کی محبت میں بیٹی ڈالی, کسی کو جان جانے کے خوف میں وہ روکے نہیں گئے. آقا جب واپس آ رہے تھے راستے میں اللہ نے یہ آیت بھیجی, اے حبیب اب واپس جا رہے ہیں. اب وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں, جب آپ واپس پہنچیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے معذرت نہیں کریں گے, معافی مانگیں گے. تو اے حبیب اللہ وہ معافی مانگیں گے لیکن آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا. آقا رحمت للعالمین ہے, آقا کو معاف کر دیتے. رب نے کہا حبیب معاف نہیں کرنا بلکہ ان کی طرف آپ نے توجہ بھی نہیں کرنی جب آئے بیٹھے, دیکھنا بھی نہیں. اب آیت کے لفظ فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. اے حبیب اب واپس پلٹیں گے تو کچھ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئے. کیوں آئے گے؟ لے دورے تاکہ آپ ان غلطی کو معاف کر دیں. آپ نہیں گئے تھے, ہر بندہ اپنی وجہ بتائے گا. اے حبیب لے دورے وہ معافی مانگیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے فَآرِضُوا عَنْهُمْ, ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا, دیکھنا بھی نہیں. مولا قسمیں تیری کھائیں گے, نام تیرا لیں گے, لیکن تیرا کریں گے میں دیکھوں گی نا. رب کہتے ہیں اے حبیب دیکھنا بھی نہیں ہے, توجہ بھی نہیں کرنی. مولا کیوں؟ اللہ بے جواب دے رہا ہے اے حبیب جو تیرے بلانے پہ نہیں آیا میں نے اس کے ذکر کو کرنا کیا ہے. وہ میری قسمیں کھائیں, میرا ذکر کرے, میرا نام لے, اور تو بلائے تیرے بلاوے پہ نہ آئے. رب اشارہ دے رہا ہے اے حبیب جو تیرا ہے بس وہی میرا. میں نے اپنی قسموں کو اپنے ذکر کو کیا کرنا ہے جو تیرے کہنے پہ نہیں آئے. توجہ بھی نہیں کرنا, دیکھنا بھی نہیں ہے. مولا کیوں نہ دیکھو؟ اگلا لفظ ہے قرآن کا, اللہ کہتا ہے انہم رجسن, قریش جو نہیں گئے آپ کے ساتھ, یہ رجس
یہ کون ہے؟ رجس اب اللہ نے ان کو رجس کہا. ان میں 3 صحابی ان کا ذکر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے جن کو اللہ رجس ہے. یہ وہ تھے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن اندر ہی اندر ابھی اسلام اور مسلمان اور مصطفیٰ کے ساتھ وفادار تھا. ان کو اللہ کہہ رہا ہے رجس, جو منافقت رکھتے تھے. اللہ نے کہا رجس ہے. کیوں رجس کہا؟ 2 باتیں تھیں. یا تو کسی کا باغ پکا ہوا تھا کھجوروں کا, اس وجہ سے نہیں گیا, یا پھر کسی کو جان جانے کا خوف ہے روکا. تو قرآن نے 2 معنی اور بتا دیے کہ جس کے دل میں مال کی محبت ہو وہ بھی رجس ہے, اور جو ہر رات مرنے سے ڈرتا ہو, جان جانے کا خوف رکھتا ہو, وہ بندہ بھی رجس ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جان جانے کا خوف اور مال کی محبت یہ لوگوں میں آتی ہے, آتی رہے گی, لیکن جو مصطفیٰ کی اہل بیت ہے جو کہتا انتم رجس اہل البیت, اللہ کہہ رہا ہے ان میں نہ کبھی مال کی محبت آئے گی نہ کبھی جان جانے کا خوف. اہل بیت میں یہ شے کبھی آئے گی. کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے خود رجس ان سے دور رکھا ہے. اب مال کی محبت کو بھی رجس کہا اور جان جانے کے خوف کو بھی رجس کہا. اب جس میں جان جانے کا خوف ہو وہ لڑے گا. اب اس تناظر میں دیکھیں اہل بیت طہارہ علیہ السلام کو کربلا کا میدان ہو, 72 ہے 18,000 سارے کٹ چکے ہیں, اکیلا حسین کھڑا ہے, لیکن پریشانی کوئی نہیں. کیوں؟ جان جانے کا خوف اللہ نے اہل بیت میں رکھا ہے. خوف نہیں ہے, طرح قرآن اٹھا کے ہزاروں قرآن پڑھا اور کئی گھنٹے جہنم واصل کیا یزید نے. کیوں؟ رجس نہیں, خوف نہیں, ڈر نہیں ہے, اور مال کی محبت بھی اس گھرانے میں. پیسے پہ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو کسی کو پیسہ دے کر خرید لیا جائے, لوگ بک جاتے ہیں. اللہ بتا جو پیسوں پہ بک جائے وہ رجس, جو مال میں بک جائے پارٹی بدل لے رجس. چاہے مفتی ہو, چاہے عالم ہو, چاہے مولوی ہو, کوئی جس وزن کرتا میں ہو, جو پیسے پہ بک گیا اللہ کہتا ہے رجس. جو جس کو خریدنا چاہے پیسے سے, اچھا وہ کہتا نہیں مجھے خریدا نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نہیں خرید, ٹھیک ہے, اس کو کیا کرتے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی. ہاں اسے خرید تو نہیں سکے, اب مروا دے, قتل کرا دے. جب اسے دھمکی ملتی ہے وہ کہتا ہے چاہے قتل کرا دو, دھمکیاں دو, چاہے پیسہ دے کے خریدنے کی کوشش کرو. وہ ایک ہی بات کہتا ہے, وہ کہتا تم مجھے کیا خریدو گے, تم سارا سرمایہ مل بھی جائے, وہ کہتا تم میرا جوتا بھی نہیں خرید سکتے. یہ سچے حسین کی نشانی, سچے حسین کی آج بھی یہ نشانی ہے. نہ اسے خریدا جا سکتا ہے نہ اسے ڈرایا جا سکتا ہے. جو ڈر جائے وہ بھی رجس ہے, جو بک جائے وہ بھی رجس ہے. حسین وہی ہے, اہل بیت کا محب وہی ہے, نہ بکتا ہے نہ طاقت کے آگے جھکتا ہے. جس میں جب خوبی ملے اس کا دامن تھام لے وہ حسین. حسین کی فکر کی اہل بیت کی فکر. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں. اب اس پہ اگلی بات میں ساری رکھنی ہے. مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے درجات کا دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے اہل بیت کا مرکز بنایا. اہل بیت کا مرکز مولا کائنات کا بنایا. کہاں سے؟ حدیث پاک. حدیث پاک کا بیان موجب الاوسط سے راوی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور کوئی بھی شخص اس کے قدم نہیں ہلیں گے روز محشر جب تک اللہ کو وہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے گا. وہ کون سی 4 باتیں سنیں؟ فرمایا لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن 4. کسی بندے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے گا.
پہلی بات اس سے پوچھی جائے گی انجاستی فیما ابلاہو، اے بندے تجھے جسم دیا تھا اسے کس طرح بوسیدہ کر کے لایا۔ دوسری بات پوچھی جائے گی وان عمر ہی فیما افناہو، اے بندے عمر دی تھی کس مقصد میں گزار گیا۔ تیسری بات پوچھی جائے گی وان مال ہی میں نے ایک تصبہ ہوں وہ فیما انفقہو، اے بندے بتا مال بھی تجھے میں نے دیا تھا، اللہ پوچھے گا کمایا کیسے تھا، خرچ کہاں تھا۔ یہ چار باتیں اللہ پوچھ لے گا۔ اگلی اور آخری بات قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ، اے بندے بتا اہل بیت سے بھی تجھے محبت تھی کہ نہیں تھی۔ جب یہ پوچھا جائے گا صحابی بیٹھے تھے اہل بیت بہت بڑا تصور تھا، گھر والوں کا پیار تھا کہ نہیں، صحابی نے مسئلہ حل کر دیا، کھڑے ہوئے فقیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما علامت حبکم، آقا جو آپ کی اہل بیت ہے اس کی محبت کی کوئی نشانی بھی ہے کہ اس سے محبت کرے، اہل بیت کی محبت کہلائے۔ آقا نے فرمایا ہاں، پوچھا حضور کون سی ہے؟ ساتھ ہی مولا علی بیٹھے تھے، آقا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِ عَلِي شَيْءٍ، علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آقا فرماتے ہیں سنو جو ہماری اہل بیت ہے اس کی محبت کی نشانی علی سے خدا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو علی سے دور ہوتا ہے اہل بیت سے دور ہوتا ہے، جو علی سے جڑ جاتا ہے اہل بیت سے جڑ جاتا ہے۔ اہل بیت کا مرکز مولا علی کو بنایا، یہ ہماری اہل بیت کی محبت کی علامت ہے۔ اسی بات کے پھر طبرانی کو مقام پہ لائے، پھر آقا نے دیکھا کچھ لوگ مولا کائنات کی بیعدبی کر رہے، گستاخانہ بات کہہ رہے تھے مولا علی کے بارے میں۔ آقا نے فرمایا ما بال اقوام ينتقصون علی شر، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کی بیعدبی کرتے ہیں، علی کی گستاخی کرتے ہیں۔ جب یہ بتایا ساتھ ہی فرمایا میں ينتقص علی شر فقد تنقص، جو علی کی بیعدبی کرتا ہے وہ علی کی نہیں، وہ مصطفیٰ کی بیعدبی کرتا ہے۔ ومن فارق علی شر فقد فارق علی، جو علی سے دور ہوتا ہے وہ صرف علی سے نہیں ہوتا، مصطفیٰ سے دور ہوتا۔ اب علی سے دور ہونا فقط علی سے نہیں، مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کی محبت کا مرکز مولا علی، جو ان سے جڑتا ہے مصطفیٰ سے بھی جڑتا ہے، حسنین کریمین سے بھی جڑتا ہے، سجدہ قرات کی محبت اور توجہ بھی اسی کو ملتی ہے۔ جو مولا علی سے کٹتا ہے اہل بیت سے کٹ جاتا ہے، مصطفیٰ سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے مولا علی کا ذکر کرنا، یاد کی بات کرنا، یا آپ سے محبت اور لگاؤ کہ عام شے نہیں، ان سے جڑنا مصطفیٰ سے جڑنا۔ یہی تو وجہ تھی کہ میرے آقا نے پھر ایمان کا مرکز بھی مولا علی کو بنایا، اہل بیت کا مرکز بھی مولا علی کو بنایا، اور ایمان کا مرکز بھی مولا علی کو بنایا۔ یہ کہا یہ حدیث ہے، ایک نہیں دو نہیں، اگر ساری حدیثیں جمع کریں وہ تقریباً 50 بن جاتی ہے سیاہ ستہ میں، جن کا یہ عنوان بنتا ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم میں جو لفظ ہے اور اس میں میرے آقا نے مولا علی سے فرمایا، فرمایا اے علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی میرا تجھ سے وعدہ ہے سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض بھی کوئی نہیں رکھے گا۔ جب آقا نے مولا علی کو یہ بتا دیا، صحابہ نے سن لیا، بیٹھے تھے سن رہے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اس دن سے ہم نے شہر مدینہ میں یہ پیمانہ بنا لیا مومن کا اور منافق۔ آقا نے بتا دیا، ہم نے پیمانہ بنا لیا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث بار بار آئی ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں مسجد نبوی میں شہر مدینہ میں ہم نے پرکھنا ہوتا مومن ہے کہ نہیں، اپنا ہے کہ پرایا ہے، دوست ہے کہ دشمن ہے، کیسے پرکھتے تھے؟
کیسے پہچان کرتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں اب یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے پہلی صف میں یا دوسری میں، یہ نہیں دیکھتے تھے. قرآن پڑھ رہا ہے کہ پڑھا رہا ہے نہیں دیکھتے تھے. ذکر ایسا کرتا ہے نہیں دیکھتے تھے. بلاغت نہیں دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ کہتے ہیں کننا نعرف المؤمنین بحبهم والدین وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا. کہتے ہیں اگر مومن کو مدینے میں پہچاننا ہوتا ہم محبت علی سے پہچانتے تھے. منافق کو پہچاننا ہوتا تھا ہم بغض علی سے پہچانتے تھے. یہ پیمانہ تھا. چلتے پھرتے گلی محلے میں مسجد میں بازاروں میں اس پیمانے سے مومن کو جانتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے جب جب کبھی اپنے بچیوں کا رشتہ کرنا ہوتا کسی شخص کے ساتھ، یہ بڑا عام موقع ہوتا ہے بچی کہاں رشتے میں دے کس کے نکاح میں دے. صحابہ کا کیا پیمانہ تھا؟ دعا کرنے بتایا وہی پیمانہ تھا. وہ کہتے جب بات بات ہوتی کسی فیملی کے ساتھ ہم چاہتے رشتہ دیں یا نہ دیں فیصلہ کرنا ہوتا کہتے ہم کیا کرتے ہیں اس فیملی کو نکاح سے پہلے اپنے گھر دعوت میں بلاتے ہیں. ان کے لیے کھانا تیار ہو جاتا وہ آ جاتے دسترخوان لگ جاتا. کہتے وہ جب کھانا شروع کر لیتے تھے نا فیملی جو جن سے نکاح کرنا تھا بچی کا وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. ان کے کھانا کھانے کے دوران کہتے باتوں میں ہم ذکر علی چھیڑ دیتے. کھانا کھا رہے ہوتے باتوں میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اور ذکر علی چھیڑنے کے بعد ہم ان کے چہرے دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اگر ذکر علی چھیڑنے سے بہار آئی ہے رشتہ کر دیتے. اگر قبض ہو جاتی چہرے پہ ہم ان کو گھر سے واپس مولا علی سبحان اللہ اہل بیت کا مرکز مولا علی کو بتا. اچھا ایک بات اور بھی حق کی پہچان بھی مولا علی کو. واہ 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 واہ. ایمان کا مرکز اہل بیت کا مرکز ہے. حق کی پہچان کیا سبحان اللہ وہ کہا ہے وہ بھی جامع ترمذی کا راوی خود مولا علی شیر خدا علیہ السلام مناقب مولا علی میں حدیث پاک موجود. میرے آقا نے باری باری اپنے چاروں خلفاء کا ترتیب سے ذکر کیا. آقا نے پہلے خلیفہ کا ذکر کیا فرمایا رحمہ اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر پہ رحم. آگے تین باتیں بتائی کیوں رحم کرے. زوجنی ابنتہ اس نے اپنی بیٹی مجھے نکاح دیا. سبحان اللہ. وحملنی الی دار الہجرہ مجھے ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ مجھے گدو پہ اٹھا کے لے گیا. وَعَدَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ اور یہ ابو بکر وہ ہے جس نے مال خرچ کر کے بلال کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا. اللہ ان تین باتوں پر ابو بکر پہ رحم کرے. پھر آقا نے فرمایا رحمہ اللہ عمر اللہ عمر بن خطاب پہ رحم کرے. یہ فرما کے ایک بات ان کی بھی بتا دی فضیلت کی. فرمایا یقول الحق وان کان برا. عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے چاہے کڑوائی کسی کو لگتا ہے. تیسری بات رحم اللہ عثمان اللہ عثمان غنی میں بھی رحم کرے. ایک شان کی بھی بتا دی. فرمایا تستحشی الملائکہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب تینوں کی ایک شان بتا کے ان کا ذکر کیا آقا نے. اب مولا علی کی بات نے انداز نہیں رکھا. فرمایا رحم اللہ علی اللہ علی پہ بھی رحم کرے. لیکن آگے آقا نے مولا علی کی ایک فضیلت نہیں بتائی. جیسے باقیوں کی فضیلت بتائی کسی کی دو کسی کی تین. مولا علی کا ذکر ہے آقا نے انداز بدل فرمایا رحم اللہ علی اللہ علی پہ رحم کرے. یہ کہتے ہی آقا نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا. أسأل اللهم أجر الحق معه حيث دار. باری تعالیٰ میری تجھ سے دعا ہے علی جدھر جدھر جائے تیرا حق علی کے پیچھے پیچھے.
یہ آقا کی دعا. آقا یوں بھی کہہ سکتے تھے مولا میری دعا ہے جدھر حق ہو علی ادھر جائے. یہ بھی اچھی بات ہے لیکن آقا نے یوں نہیں فرمایا. اگر یوں فرماتے جدھر حق ہو علی ادھر جائے تو لوگ حق ڈھونڈتے ہیں کدھر ہے ادھر ہے کہ ادھر ہے. میں نہیں, اگر حق نظر نہ آ رہا ہو نا, عقل کمزور ہو, علم کمزور ہو, فہم کمزور ہو, ادراک کمزور ہو, دلیل کمزور ہو, حق کی پہچان نہ ہو رہی ہے تو پھر یہ دیکھ لینا علی کدھر ہے. جدھر علی کھڑا ہوگا حق خود چل کے وہاں آ جائے. آقا کی دعا ہے حق کی پہچان مولا علی, ایمان کا معیار مولا علی, اہل بیت کی محبت کا مرکز مولا علی شیر خدا. اب چونکہ اگلی بات میں آپ کے حوالے سے کرنے لگا ہوں, چونکہ اہل بیت کا مرکز آپ, ایمان کا پیمانہ, حق کی پہچان. اب آگے اگلی بات اس تناظر میں ساری تھوڑی کرنی ہے. دیکھیں جان جانے کا خوف اور مال کی محبت اس گھرانے میں نہیں آتی. مال کی محبت کے حوالے سے دو باتیں بتا دیں. یہ وہ در ہے اہل بیت کا یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. بے شک جب تک اس در پہ آیا ہے انہوں نے خالی نہیں, چاہے کوئی در پہ آیا ہو مانگا ہو تب بھی خالی نہیں گیا. اگر کوئی میدان جنگ میں مانگ لے تب بھی خالی نہیں. ہاں اگر کسی نے حالت نماز میں مانگا پھر بھی خالی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں باتیں الگ الگ. سبحان اللہ. اب تینوں پہ آپ نے ایک بات بتا دیں. دیکھیں میدان جنگ تھا, صفین کی جنگ, مولا علی لڑ رہے, دشمن کے سامنے آیا تلوار اٹھا کے مولا علی کو وار کیا. آپ نے تلوار آگے کی, اس کی تلوار کٹ گئی, اس کی تلوار کو خالی ہاتھ ہو گیا. اب اس نے دیکھا کہ اب علی کی تلوار چلے گی اور میری گردن تن سے جدا ہو جائے گی. بس ایک لمحہ تھا, اسی لمحے اس کے دل میں خیال آیا. اس نے کہا علی سے مانگ کے دیکھو, سنا ہے ان سے کوئی مانگے تو خالی نہیں جاتا. اپنی تلوار اس کی ٹوٹ گئی ہے, نہتا ہے. مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہے. جو ہی جناب تلوار لہرانے لگے اس نے کہا علی بات کرنی ہے. فرمایا اے علی اپنی تلوار مجھے دے. خالی ہاتھ, وہ خالی ہاتھ تھا, اپنی تلوار مجھے دے. مولا علی نے دیر ہی نہیں کی, اپنی تلوار دے دی. اب تلوار اس کے ہاتھ میں, آپ خالی ہاتھ. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں دشمن ہوں, لڑنے آیا کھڑا ہوں, میدان جنگ ہے, میں تلوار چلاتا رہا, میری تلوار ٹوٹ گئی, میں آپ پہ حملہ کر سکتا ہوں, نقصان کر سکتا ہوں آپ کا. آپ نے اپنی تلوار مجھے کیوں دے دی؟ میں تو دشمن ہوں. مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب آیا تھا دشمن تھا, اب سوالی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے قاتل تھا, قتل کر آیا تھا, اب سائل بن گیا ہے, سوالی بن گیا ہے. سوالی خالی بن جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے مانگا میں نہ دیتا, مثال بن جاتی, کہلے بیت سے مانگا تھا خالی آئے, یہ لے تلوار. اس نے کہا علی ہم تو سنتے تھے در سے خالی کیوں نہیں جاتا, آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اے علی تلوار بھی واپس لے, مجھے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. میدان جنگ میں مانگا پھر بھی خالی. جب مولا علی نماز پڑھ رہے تھے, اب نماز کی بات نہیں, اور اس کو بیان کرنے والے بڑے بڑے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل مسلم نے بیان کیا, امام حاکم المستدرک میں بیان کیا, امام طبرانی معجم الکبیر میں, معجم الاوسط میں, معجم الصغیر میں, سب میں بیان کیا. ہے کہ مجمع الزوائد میں حدیث کو راوی ہے اس کے حضرت عمار بن یاسر. یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد میں بیٹھے تھے, دن جیسے نکلتا ہے, 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا, تو ہم بیٹھے تھے. ایک سوالی فقیر مسجد میں آ گیا, اس نے آ کے اپنے طریقے سے مانگا, جو اس کا طریقہ, کہ جتنے بیٹھے تھے
ان میں سے کسی کے پاس جیب میں کچھ موقع پہ تھا نہیں تو اسے کچھ نہیں دے سکے. اس نے دیکھا ادھر سے کچھ نہیں ملا. آگے ایک بندہ عبادت کر رہا ہے, وہ آگے مولا علی تھے جو نفل نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کہا ادھر سے نہیں ملا, آگے بات کو دیکھتا. آپ کہتے وہ آگے آ گیا اور اس وقت مولا علی رکوع میں جا چکے. آپ کہتے ہیں واقفہ علی علی شبن علی طالب سائل وہو راکعون فی تدبر. سبحان اللہ. سوالی آیا, مولا علی کے پاس رک گیا, حالت نماز میں نفلی نماز تھی اور رکوع میں جا چکا. رکوع میں کھڑے اس نے اپنے طریقے سے مانگا جو بھی طریقہ تھا. مولا علی نے کیا کیا, آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی جو فنگر ہے اس میں انگوٹھی پہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایسے آتا ہے آپ نے حالت رکوع میں ہاتھ باہر نکالا اور انگلی جو تھی انگوٹھی والی وہ آگے کی فقیر کی طرف. فنادا خاتمہ, فقیر نے خود اتار لی, سمجھ گیا یہ انگوٹھی دے رہے ہیں. یہ پیچھے بیٹھے صحابی منظر دیکھ رہے ہیں. اور ایک رشتہ آتا ہے کہ مولا علی نے انگوٹھے کے زور سے خود اتاری, گری, فقیر نے اٹھائی لے کے چلا گیا. پیچھے بیٹھے صحابی نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں میں کچھ خیالات آئے جو یہ میرے آقا کے حیات ظاہری کے آخری ایام تھے, پہلے ایام نہیں تھے. اس کے کچھ دن یا ایک آدھ مہینے کے بعد مصطفیٰ کا وصال ہوا. نماز کے احکامات چھوٹے, اب دوران نماز کسی کام کرنے کی اجازت نہیں. اب صحابہ نے دیکھا علی نے انگوٹھی دی ہے, ان کے دلوں میں خیال آتا. کسی نے کہا لگتا ہے علی کی نماز ٹوٹ گئی. بعد نے کہا نہیں, اگر ٹوٹتی ہوگی اس عمل سے علی جیسا بندہ یہ کام نہ کرتا. تیسرے طبقہ نے کہا نہیں, ہم اپنی نقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے, مسجد آقا حجرے میں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, آقا سے جا کے پوچھتے ہیں علی کی نماز ٹوٹی ہے کہ قائم ہے. اب وہ مصطفیٰ کے پاس پہنچے, ادھر مولا علی نماز سے فارغ ہوئے, آپ بھی آ گئے. آپ نے آ کے خود آقا کو واقعہ بتایا. آقا نے سنا, وہ سن کے بتایا علی کی نماز قائم ہے, ٹوٹی. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جبریل قرآن کی آیت لے کے آ گیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 جسے آیت ولایت بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. رب کہتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں. ایمان والوں میں وہ تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے اس حال میں کہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آیت اس وقت اتری فنازل علی النبی شہادہ الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر مصطفیٰ نے اعلان کیا من کنت مولاہ فعلی سبحان اللہ. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اب یہ مدینہ میں اعلان کیا اور ایک اعلان غدیر میں پہلے ہو چکا, یہ مدینہ میں پھر ہو رہا ہے, مسجد نبوی میں پھر ہو رہا ہے. اب یہ 18 ذی الحج تھا, اس کے بعد کی بات یعنی آخر حیات ظاہری کے آخری ایام ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ گھرانہ ہے میدان جنگ میں کسی نے مانگا وہ بھی خالی نہیں گیا, دوران نماز مانگا تو وہ بھی خالی نہیں گیا. اب جب خیبر کا موقع آیا ایک بات اس کی بھی سنی ہے, وہ حدیث ابھی پوری سنا دیں. اس میں یہ دونوں معنی آ جائیں گے, ایک سکے کہ مال کی محبت اور جان جانے کا خوف. جب خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 1550 جو صحابہ کرام تھے شام 1550 اور 6 ہجری کے بعد کا واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد پہلی جنگ کے بعد یہودیوں کے ساتھ, یہودیوں نے پہلی جنگ ہوئی تھی اور کوئی نہیں ہوئی. میرے آقا تشریف لے کر مولا علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی. ایک ذکر آتا ہے آپ ساتھ نہیں گئے, بعد میں جا کے ملے لشکر کے ساتھ کچھ دن کے بعد میں آتا ہے کہ نہیں ادھر 39 دن ہو گئے. آقا نے سب کو واپس بلایا اور اس وقت مصطفیٰ نے بلایا اے علی سن. علی مدینے سے فوراً پہنچا,
وہی کہیں گے یہ مدینہ کہاں ہے اور خیبر کہاں ہے، اتنی جلدی پہنچ کیسے گئے؟ چلیں مولا علی کے بارے میں شک ہے، چلے الگ بات ہے، لیکن قرآن نے ایک اور واقعہ بھی تو بتایا ہے، سبحان اللہ یہ سورہ نمل کے اندر ہے۔ سبحان آصف بن برخیہ 900 میل گیا بھی ہے، واپس گیا ہے اور ملکہ کا تخت بھی لے گیا، اور کتنی دیر لگائی تھی؟ کیا کہا تھا؟ قبل ان يرتد اليك طرفك، واہ 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 اے میرے پیغمبر آپ مجھے حکم دیں، آپ آنکھ بند کر کے کھولی نہیں ہوگی، تخت آ جائے۔ پلک جھپکنے کے وقت میں نہیں کہا تھا، پلک جھپکنے سے پہلے کہا۔ پیغمبر نے فرمایا جلدی کر، وہ ملکہ داخل ہونے والی ہے، اور آصف بن برخیہ نے کہا تھا حضور اگر ملکہ آ رہی ہے تخت لے، وہ غیب بھی نہیں ہوا تخت بھی لے آئے۔ آصف بن برخیہ 900 میل جا کے آ جائے تخت اٹھا کے، غیب بھی نہ ہو، سب مان گئے، اور مولا کائنات اگر آقا کی آواز سن کر مدینہ سے خیبر پہنچ جائے تو پھر کون سی مشکل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی دونوں بات علی سے بات گئے، اسی وقت کا آنا یہ بھی ہے، اور بعد میں آ کے ملے یہ بھی علی سے بات، دونوں میں جو بھی مان لیں دونوں تھی۔ اچھا آگے چلیے، میرے آقا تشریف لے گئے، اور پہلے دن ہی میرے آقا نے ان یہودیوں کی قاصد سے فرمایا تھا، خیبر سے پہلے کے 2-3 دن خیمے لگا دیے تو قاصد آ گیا تھا، آ کر فرمایا جاؤ اور اپنے سردار کو بتا دو ہمیں 40 دن میں قلعہ فتح کرے گا، 40 دن پہلے دن بتا دو۔ وہ گیا اور جا کر اس نے مرحب کو بتایا کہ بندے ٹوٹل 1500 کے لگ بھگ ہیں، اور کہتے ہیں 40 دن میں خیبر فتح کرے گا، اور جو خیبر کا قلعہ تھا 20,000 سپاہی اس قلعے کی حفاظت کرتے تھے، اتنا بڑا قلعہ تھا، فوج لڑنے والی اور لاکھوں میں تھی۔ قاصد نے کہا مرحب سے بندے ٹوٹل 1500 کے لگ بھگ ہیں، 5000 بندہ بھیجو، آج ان کو واپس بھیجتے ہیں۔ مرحب نے کہا نہیں، ان کے پیغمبر نے کہا نا 40 دن میں فتح کریں گے، جب 40 دن میں فتح نہیں کر پائیں گے خود بخود شکست کھا جائیں گے، چلے چلے آقا نے لشکر بھیجے، ایک دن دوسرے دن تیسرے دن لشکر جاتے رہے، فتح نہیں ہوئی، اوپر سے پتھر پھینکتے تھے، تلے ایک صحابی کو سر پہ پتھر لگا جن کا نام حضرت محمود بن مسلمہ سر پہ پتھر لگا تو شہادت ہو گئی، وہ صحابی اٹھا کے لے کے آئے، آقا فرماتے ہیں اب واپس بھی نہ جائے، 39واں دن عرض کیا آقا واپس نہیں جائیں گے تو خیبر کا قلعہ فتح کیسے ہوگا؟ اس وقت آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَیْهِ، فرمایا کل ایسے عظیم شخص کے ہاتھ پر جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب آقا نے 3 باتیں کی تھی، کل ہوگی، جھنڈا دوں گا، فتح بھی ہوگی، وہ کہا کہ یہ مستقبل کی نشانی ہوتی ہے، مستقبل غیب ہوتا ہے۔ واہ 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 کسی ایک صحابی نے بھی اٹھ کے نہیں کہا حضور کل کس نے دیکھی ہے، سبحان اللہ کل کیا ہے وہ تو صرف اللہ جانتا ہے، آپ کیسے پتا؟ ایک نے بھی نہیں کہا، 1500 صحابی نے ایک نے بھی بات نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ صحابیوں کا عقیدہ تھا کل کیا ہونا ہے خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے۔ یہ بد عقیدگی آج پھیلی ہے، صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اچھا آقا نے کل ہوگی، جھنڈا دوں گا جس کو فتح ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں آقا اس کا نام تو بتا دو کون ہے؟ فرمایا انتخاب ہو چکا ہے، نام کل بتاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چلو اس کی نشانی تو بتا دے، میں اس کی نشانی سن لوں۔ یحب اللہ و رسولہ ویحبہ اللہ و رسولہ، نشانی یہ ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، محب بھی ہے محبوب بھی ہے اللہ رسول۔ اچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں، اس کے راوی ابو ہریرہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی تھی کہ میں لشکر کا امیر بنوں، اللہ یوم، کہتے سوائے اس دن کے
کہ آج میں بھی چاہ رہا تھا لشکر کا امیر میں بنوں. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ فتح ملنی ہے، وجہ یہ تھی جس کو جھنڈا ملتا ہے وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. کہتے ہیں محبت رسول اور محبت خدا کا دعویٰ تو کرتے تھے، یہ دیکھنا تھا اللہ کس سے محبت کرتا، سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ، کس سے محبت کرتا. واہ 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 واہ، کہتے ساری بات میں بھی دعا کرتا رہا کاش صبح جھنڈا مجھے ملے. سبحان اللہ، صحابی بھی نہیں سوئے، حالانکہ پتا تھا کل آخری دن ہے، 39 دن گزر چکا ہے، 40ویں رات تھی، کل آخری دن تھا، لڑنا ہے، جنگ ہونی ہے، تو آرام کر لے تاکہ صبح تازہ دم ہو کے لڑے. کوئی صحابی نہیں سوتا، ساری رات اللہ سے دعا کرتا مولا جھنڈا ہمیں ملے، عبادت میں خدا کی. صبح ہوتی ہے نا جب سارے جمع ہو جاتے ہیں اور بعض صحابی پنجوں پہ سر اونچا اٹھاتے تھے تاکہ آقا ہمیں دیکھیں اور بلا لیں. سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، مصطفیٰ کے لب ہی لینا آقا فرماتے ہیں اے نا علی، واہ 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 واہ، علی سبحان اللہ، علی. صحابی کہتے ہیں آقا ان کے تو آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں بالکل کھلتی نہیں ہے، دیکھ پاتے وہ تو شامل نہیں ہوئے اتنے دن. میں بلاؤ علی کو، یہ کام علی کی. ایک صحابی دوڑ کے گئے اور مولا علی کو بلا کے لائے. آپ آئے، عرض کیا آقا میری تو آنکھوں میں تکلیف ہے. آقا نے فوراً لعاب لگایا، بس این فبارہ جو لعاب لگایا آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جیسے خراب تھی ہوئی تھی. اور بعض کہتے ہیں آنکھوں میں نہایت سرخی تھی، سرخ ہو چکی تھی آنکھیں. اور انہوں نے کہا سرخ کیوں تھی؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ 39 دن جب پتہ چلا نہ ہو چکے ہیں اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تو حیدر کو جلال اتنا آیا آنکھیں سرخ ہو گئی. واہ واہ واہ، ابھی تک فتح نہیں ہوا. آقا نے بلایا، لعاب لگایا، جھنڈا دیا، آیا نہیں جاؤ جب تک خیبر فتح نہ ہو واپس نہیں، سبحان اللہ، مڑنا نہیں ہے. کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں آقا نے جھنڈا دیا، مولا علی نے جھنڈا پکڑتے ہی کسی کا انتظار بھی نہیں کیا کہ ساتھ کون کون جائے گا. سبحان اللہ، اکیلے دو، کیا بات، اکیلے، باقی سب پیچھے جاتے ہیں، تنہا دوڑ کے جا رہے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں ہے. اوپر سے واچ مین کلے کے اوپر کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا آج 40واں دن ہے تو سارے مل کے آئیں گے، مسلمان حملہ کریں گے. اس نے دیکھا مل کے کیا آنا ہے، آج تو ایک آنا ہے واہ 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 واہ، اور جھنڈا بھی اسی کے ہاتھ میں. واہ واہ، بعد میں چپ کر کے کھڑا رہا، کسی کو نہیں بتایا کوئی آ رہا ہے کیوں. اس نے کہا روز 3 4 5 سو آتے رہے، ان سے کچھ نہیں ہوا تو ایک نے کیا کرنا ہے. اسے کیا پتا تھا یہ ایک وہ ہے جو پہلے نہیں آیا، آج آ رہا ہے، یہ علی آ رہا ہے. چپ کر کے دیکھتا رہا، کھڑا رہا. اور علی دوڑ کے آ رہے. جب خیبر کے قلعے کے سامنے پہنچے تو بڑا تاریخی پتھر تھا جس کا ذکر تورات میں بھی ہے. مولا علی نے آتے ہی نا وہ جھنڈا جس کا ڈنڈا لکڑی کا تھا آتے ہی وہ پتھر میں گاڑ دیا. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، پہلی بار لکڑی نے پتھر کا سینہ چیرا. واہ 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 واہ، جب یہ منظر اس یہودی نے دیکھا جو واچ مین اوپر کھڑا تھا، اس کندھوں سے زمین نکل گئی. اس نے چیخ ماری، انہوں نے یہودیوں آج ہار گئے تم، آج مسلمان جیت گئے. چیخا چلایا، باقی جمع ہو گئے. ادھر لگے بندہ تو ہمارا ہے، نعرے مسلمانوں کے لگا رہے جیتنے کے لیے. خیر ہے، اس نے کہا بندہ تمہارا ہوگا، منظر تو دیکھو. آج آنے والے نے لکڑی پتھر میں گاڑ دی سبحان اللہ، اور کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے جو بھی بندہ اس پتھر میں لکڑی گاڑے گا خیبر اس کے ہاتھ میں فتح ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، آج خیبر نہیں بچتا. کیا بات، واچ مین چیخا، اتنے میں مرحب آ گیا. اوپر کلے اس کا بھائی بڑا، اس سے بڑا جنگ جو حارث وہ بھی آ گیا. اس نے کہا اچھا لکڑی گاڑ دی پتھر میں. حارث کہنے لگا میں جاتا ہوں، پہلے اس کا خاتمہ کرتا ہوں. مرحب سے کہا تم ٹھہرو، میں جاؤں. یہ آیا مولا علی کا طریقہ تھا. اب 3 باتیں کیا کرتے، 3 باتیں. پہلی بات کرتے کلمہ پڑھ تیری جان بخش. وہ کہتا نہیں پڑھنا کلمہ. فرماتا نہ پڑھ، زبردستی کوئی نہیں ہے، چلا جا جہاں سے آیا ہے، آج نہیں تو کل پڑھ لے. وہ کہتا واپس بھی نہیں جانا. آپ فرماتے آپ مجھ پہ وار کر. پہلا وار بھی نہیں کرتے. یہی
باتیں کی، اس نے وار کیا، آپ نے وار روکا، پلٹ نے وار کیا، ایک ہی وار میں اسے 2 ٹکڑے، بڑا جنگ تھا، بڑا بہادر تھا، حارث قتل ہو گیا، جہنم حاصل ہو گیا، مرا اور دیکھا میرے اتنے بڑے بہادر بھائی کو قتل کیا آنے والے ایک بار میں اسے بڑا غصہ آیا، اس نے زرہ پہنا، ہیلمٹ پہنا، ڈھال اٹھائی، تلوار اٹھائی، بڑے شان سے باہر نکلا، کیونکہ سردار جو تھا اس کے لیے جو دونوں دروازے تھے خیبر کے کھولے گئے اور ایک دروازہ کھولنے میں 40 بندے زور لگاتے سردار تھا دونوں دروازے اور سب اس کے نعرے لگا رہے تھے، واہ مرحبا کوئی تو ہے کبھی ہارا نہیں کسی سے، جا اپنے بھائی کا بدلہ دے۔ یہ بڑے جوش سے بات تھی، جسے بڑا پلیئر میدان میں ہے تو سارے نعرے لگاتے ہیں، یہ منظر تھا، یہ آیا اور بعض بکوں پہ آتا ہے اس نے شیر پڑھے 40 کے لگ بھگ شیر، صحیح مسلم میں بھی اس کے شیر آئے کچھ، کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا قد علمت خیبر وانی مرحبا شاق الصلاح بطل مجرد اطعل احیانا وحین اضرب، شیر پڑھے کیا کہتا تھا؟ کہنے لگا خیبر جانتا ہے میں مرحبا بڑا بڑا چھوڑ تجربہ کار اصل سے لے کبھی تیر سے حملہ کرتا ہوں میں، کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں، کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے نام سے موت بھی ڈرتی ہے۔ جب اس نے شعر پڑھے نا تو مولا علی نے جواباً شعر پڑھے، سبحان اللہ، آپ سنتے رہے پہلے اس نے شعر جب پڑھ لیا اس نے، اب مولا علی بولے تو کہا پتہ ہے اگر تو مرا ہے تو جانتا ہے میں کون؟ اب سب کی توجہ مولا علی بولے، صحیح مسلم یا شاہ مولا علی بولے اگر تو مرا ہے تو سن میں کون؟ فرمایا انا الذی صمتنی امی حیدرا کلے سے آباد کریہ المنظرا الغادی مثل ریح سرسرا تو فیہم بسائی کیل سندرا۔ سبحان اللہ، اپنا تعارف کرایا، میں تو مرب ہے تو میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اب جس جنگ میں بھی گئے نا آپ نے کبھی نہیں کہا تھا میں حیدر، ہمیشہ کہتے تھے میں علی۔ آنے والا پوچھتا میں کون؟ جب خندق میں گئے تھے خندق میں تو عمر بن عبد الود آیا تھا 1000 بندے کے برابر، رستم عرب للکار رہا تھا، ہر من بلا رہے تھے کون ہے میرا بندے مقابل، 8000 کا مجمع تھا اہل ایمان کا۔ سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب تمہارے کلیجے کو آ رہے اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں بھی عجیب گمان کر رہے تھے، اللہ بھی آج اس بلا سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ اکیلا آیا کھڑا تھا 1000 بندے کے برابر تھا، رستم عرب تھا، للکار رہا تھا، کہا کون ہے میرا بندے مقابل؟ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہیں اٹھا آخر میں مولا علی اٹھا، انا لہو یا رسول اللہ، آقا اس کے لیے میں ہوں مجھے۔ آقا نے فرمایا یا علی کن علی مکانے کا بیٹھ جا، تو نے نہیں جا۔ آقا جاتے تھے اور جاتے، اس نے دوبارہ آواز دی کون ہے بندے مقابل، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ کی منشا سے کوئی نہ اٹھا، علی جا دوبارہ اٹھے، آقا مجھے بھیجے، آقا نے پھر بٹھایا، اس نے تیسری بار کہا کون ہے بندے مقابل، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، تو مولا علی تیسری بار پھر اور 3 دفعہ ہوتا تھا، اگر نہ جاتے شکست ہو جاتی۔ آقا نے فرمایا یا علی حل تعلم من ہوا، جانتا ہے کہ سامنے جو کھڑا ہے کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں آقا یہ بھی جانتا ہوں کون کھڑا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں سوائے میرے اس کا مد مقابل جا کوئی بھی۔ آقا نے فرمایا عمر کھڑا ہے، عمر۔ مولا علی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَمْرًا، عمر ہے تو پھر کیوں؟ سبحان اللہ، مجھے بھیجے، مجھے پتا ہے اس کا مد مقابل صرف علی۔ آقا نے دیکھا مولا علی غصے میں جھجو کا بڑا للکار رہا تھا، بکاسات بھی کر رہا تھا عمر۔ مولا علی آقا نے دیکھا غصے میں، تو آقا نے پہلا کام یہ کیا اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھ دیا۔
محدثین لکھتے کیوں ایسا کیا؟ آقا نے دیکھا علی جلال میں ہے، اگر ایسے چلا گیا اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو مارے گا، اور سب کو مارنا مقصود نہیں، اپنا امام رحمت والا سر پہ رکھا تاکہ علی کا غصہ کنٹرول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلوار ذوالفقار تھی، مولا علی کو روانہ کیا تو مولا علی اکیلے جا رہے تھے، 1000 بندے کے برابر جو رستم تھا اس کے مقابلے میں، اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا تھا خرج الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل ایمان کل شرک۔ فیشے صرف علی نہیں جا رہا، یہ ایمان کا کل جا رہا۔ جو آپ کہتے ہیں کل ایمان آ رہا ہے دری، یہ مصطفیٰ نے فرمایا۔ اگر وہ در 1000 کے برابر ہے اکیلا تو علی بھی ایمان والوں کے برابر اکیلا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اشارہ اپنی طرف کرتا ہے، بھیجتا علی کو۔ یہ مولا علی کے بارے میں ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ سامنے تو نہیں تھا، سامنے تو علی کا تھا۔ اشارہ کیا ادھر فرماتا یفتح اللہ علی یدیہ، ہاتھ علی کا ہوگا، فتح خدا دے گا۔ ادھر بھی کفر اللہ المؤمنین القتال، اللہ مومنوں کے لیے قتل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ تو کسی نے نہیں دیکھا، سب نے جاتا ہوا علی۔ اللہ منصوب اپنی طرف کرتا ہے۔ ادھر کہتا ہے یفتح اللہ علی یدیہ، فتح اللہ دے گا، ہاتھ علی کا۔ اب ادھر آئے مولا علی، دونوں لوگوں میں جوڑ رہا ہوں، خندق کی بھی خیبر کی بھی جوڑ کے یہ بات کی، کیونکہ دونوں ملانے سے بات سمجھ جاتی ہے۔ مولا علی قریب آئے نا، آپ پیدل تھے وہ گھوڑے پر، اس نے پہلے نام پوچھا، خیبر خندق میں نام پوچھا، من انتا، آنے والے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انا علی، میں علی ہوں۔ عمر کہتا ہے علی شیخ نے عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ میں نہیں، علی شیخ نے ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا ہو۔ یہ سنو نا عمر نے لگا ابو طالب اس کے میری دوستی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ تو میرے بھائیوں جیسا تھا، تم تو میرے رشتے میں بھتیجے نکلے ہو، میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ عمر کہنے لگا، مولا علی کہتے میرا دل سے کیا تعلق، تو دشمن اسلام ہے، خدا کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن، میں تو تجھے قتل کروں گا۔ جب اس نے یہ سنا، اچھا یہ لے جاؤ، آج تک کسی کا نہیں تھا، تو نام پوچھا تھا کون ہے، یہ نہیں کہا تھا حیدر، کہا تھا علی۔ ہر جنگ میں فرمایا میں علی ہوں۔ واحد جنگ خیبر کی کہتے ہیں میں حیدر ہوں۔ اب کوئی تو بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر جنگ میں کہتے ہیں میں علی، کیا کہتے ہیں میں حیدر ہوں۔ اب وہ وجہ بتا نہیں تھی، اس لیے دونوں باتیں جوڑی ہیں۔ اب جب پوچھا نا، میں آپ نے کہا کہ میں براب ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں حیدر ہوں۔ جب کہا نا میں حیدر ہوں تو حیدر کا معنی عرب جانتے تھے، ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے، اجمی لوگ ہیں، ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، لفظوں کے بارے میں پتا نہیں پتا۔ حیدر کا معنی ہمارا آپ کو پتا تھا، پہلے حیدر کا معنی سمجھ لیں پھر اگلی بات سمجھ لیں۔ جب کہا نا میں حیدر ہوں، اب حیدر کا معنی کیا؟ بڑا سادہ معنی، عام حیدر کا معنی شیر، حیدر کا معنی شیر ضرور ہے، لیکن عربی زبان میں شیر کے لیے کثیر الفاظ، بعض تو 100 کے برابر بھی لکھی، گھوڑوں کے لیے بھی 100 نام، ہر صفت سامنے رکھ کے اس کا نام رکھ دیتے تھے لوگ، صفات زیادہ ہوتی نام ہے۔ شیر کے لیے بھی بڑے نام ہیں، شیر کو عربی میں اسد بھی کہتے ہیں، زرغام بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حمزہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، صفدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے، عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے، یہ سارے شیر کے نام ہیں۔ اب اسد کون سا شیر ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا حیدر کون ہے، جو مرحب کو سمجھ آ گئی تھی سنتے۔ اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو آرام سے بیٹھا ہو اور آنے جانے والوں کو کچھ نہ کہے،
وہ آرام سے بیٹھو رہے جائے کچھ نہ. اگر اپنی مرضی سے شیر اٹھ کر چلنے لگے اسے زرغام کہتے ہیں. بیٹھا ہو تو اوسط، اٹھ کے چلنے لگے تو زرغام. ہاں اگر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے شیر دشمن کو گھورنے لگے اس کو غزل فر کہتے ہیں. یہ تو یاد رکھیے گا میرا نام بھی وہ شیر جو خطرہ محسوس کر کے گھورنے لگے غزل فر ہے. اگر دشمن کو دھاڑنے لگے تو زیغم. چارہ ہو گیا. بیٹھا ہو تو اصل، اٹھ کے آرام سے چلنے لگے تو زرغام. دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر گھورنے لگے تو غزل فر، اور دھاڑنے لگے تو زیغم. اب دھاڑنا بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے، گھورنا بھی ایک جگہ پہ، ابھی آگے نہیں بڑھا. اگر دشمن کی طرف شیر لپکے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ. دشمن کی طرف چھلانگ لگائے، دوڑ پڑے، لپٹے حمزہ، اور دشمن کو جا کے پکڑ لے تو صفدر. اور دشمن کو ایسا پکڑے کہ اس کو موت دکھا دے. عباس یہ دشمن کی سانس بند کر دے. دشمن کو لگے موت آ گئی ہے، جو دشمن کو موت دکھا دے عباس ہے. اور جو دشمن کو پکڑ کر دو ٹکڑے کر دے وہ ہے دو ٹکڑے کرے وہ حیدر. مولا علی نے کیا فرمایا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدر. میں حیدر ہوں. جب فرمایا نا میں حیدر ہوں، مرحب کو دو باتیں یاد ہیں. یہ بات محدثین نے لکھی ہے، مفسرین نے بھی لکھی ہے. ہم حلبی فی الحلبیہ میں اس کو لکھتے ہیں. اس کو یاد ہے رات میں خواب دیکھا، رات جو گزری تھی نا خواب دیکھا مرحب جو پچھلوں کو بتا کے آیا ہے. اس نے دیکھا تھا رات میں 40ویں رات میں تھا، اکیلا جنگل میں جا رہا تھا. جھاڑیوں سے شیر نکلا، اس پہ حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ دیا. رات دیکھا تھا جھاڑیوں سے شیر نکل کے مجھے چیرا پھاڑا ہے. اب آنے والا کہتا ہے میں حیدر ہوں. اسے رات والا خواب یاد آ گیا. کہیں یہ خواب کی تعبیر تو نہیں ہے؟ مولا علی بھی جانتے تھے یہ رات خواب دیکھے کھڑا ہے. ہم حلبی فی الحلبیہ میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کے علم غیب پر دلیل ہے کہ آپ کے علم غیب پہ دلیل ہے. آپ کیا دیکھ کے آیا ہے علی جانتا ہے. زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا حیدر ہوں، شاہ فرمایا میں حیدر ہوں. کیوں؟ تاکہ اس کو پتہ چلے خواب دیکھا تھا نا تعبیر آ گئی. ایک تو رات والا خواب یاد آیا، اور دوسرا اس کو ماں کی بھی یاد آئی. ماں کو یاد آئی تھی. اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی، بڑا علم تھا اس کی ماں کا. اس کی ماں نے اسے کہا تھا بیٹے مرحب میرا علم کہتا ہے تو کبھی کسی سے نہیں شکست کھائے، ہمیشہ جیت تیری ہے، کبھی نہیں ہارے گا، موج کر. لیکن اگر کبھی میدان میں حیدر آ جائے تو حیدر سے پنگا مت لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے حیدر سے روکا تھا، علی سے نہیں. واہ 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 واہ. مولا علی جانتے تھے اس کی ماں حیدر کا بتا گئی ہے. تو آج میں نے کہا کہ علی ہوں کہ آئے گا لڑے گا کہ ماں نے تو حیدر سے روکا تھا، اور جب علی کی تلوار سے ٹکڑے ہوگا، ماں کے بارے میں بدلن ہوگا، تو علی نے کہا میں بے خبری سے نہیں مارتا، علی بتا کے مارتا. میں وہی حیدر ہوں جو رات خواب دیکھا ہے، تعبیر کھڑی ہے جو ماں نے تجھے بتایا تھا حیدر سے پنگا نہ لینا، باقی جس سے لڑے گا جیت تیری ہے. پہلی بار علی نے لفظ بتایا میں حیدر، کیونکہ پتا تھا اس کی ماں حیدر کا کہے گی. واہ 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 واہ. اب جب سننا حیدر، اب پتا چل گیا آج بچنا مشکل. مولا علی نے وہی تین باتیں کی، کلمہ پڑھ تیری جان بخش. کہتے اب پڑھا تو لوگ ڈر کے پڑھا ہے، نہیں پڑھنا، چلا جا جہاں سے آیا ہے.
چلا جا آج نکل پڑھ لے گا. پیچھے مڑ کے دیکھا کہ چلا گیا تو اتنے نعرے لگا رہے پیچھے. وہ کہیں گے ڈر کے واپس آ گیا. جب واپس چلا گیا تو انہیں جوتے مار مار کے مار دیا. پتا تھا آج موت ہے, جی چاہتا تھا جاؤں. لیکن پیچھے نعرے لگا رہے تھے واہ واہ تو ہی تو, تیرا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا, ہمیشہ تیری جیت ہے. اور آپ کو آج پتا تھا آج موت ہے, لیکن جب نعرے سنے پھر چھوڑا. بعض دفعہ بندے کو نا اپنی پوزیشن کا پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں, نعرے مروا دیتے ہیں. لوگوں کے نعرے مروا دیتے ہیں. پوزیشن کا پتہ ہوتا ہے میں کس پانی میں ہوں, نعرے اتنے لگتے ہیں. سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں, پھر چوڑا ہو گیا نعرے سنے. مولا علی کہتے ہیں کلمہ پڑھ, کہتا نہیں پڑھ, واپس جا, واپس نہیں جانا. پھر آپ مجھ پہ وار کر. کہا مرحب, پہلے بار نہیں کرے گا, پہلا بار تم کرو. کہا تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں علی ہوں. علی جب وار کرے بندہ بچتا ہی نہیں. پہلا بار میں نے کیا, تُونے بچنا کوئی نہیں ہے. تو تیرے ہماری کہیں گے ہمارے پہلوان کو موقع نہیں ملا, آپ پہلا بار کر. اس نے غصے میں آ کے شک کے بعد تیسرے 3 بار کی. مولا علی نے 3 بار خطا کیے, پلٹ کے وار کیا. جو پلٹ کے وار کرے اسی کو کرار کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار میں 2 ٹکڑے, ایک سر پہ رکھا, بازے کا سر پہ رکھا, سر کٹا, بازے کا 2 ٹکڑے ہو گئے. اور 2 ٹکڑے کر کے مولا علی شیر خدا نے وہاں پر کچھ اشعار بھی پڑھے جو عمر کو قتل کے تو وہاں بھی پڑھے کیا بھی پڑھے. اور ادھر 2 ٹکڑے ہوا. اب یہودیوں نے دروازے دونوں کھلے تھے, دونوں خیبر کے لیے اب بند کرنے لگے. مولا علی جلدی سے آگے بڑھے. جب قریب پہنچے نا دروازے کے, ایک یہودی نے آ کے آپ پہ وار کیا اور آپ نے ڈھال لگی نا, ڈھال آپ کی گر گئی. لیکن آپ نے ڈھال کو اٹھایا نہیں. بایاں ہاتھ دروازے پہ رکھا, دروازے پہ رکھ کر جھنجھوڑا ایسے لگا جیسے خیبر میں زلزلہ آ رہا. ایک بائیں ہاتھ سے دروازہ اٹھا لیا, چڑھ چڑھ اٹھا لیا. اور اتنی موٹی دیوار تھی کلے کی, 2 گھوڑے اکٹھے چلتے نا, دیوار کے اوپر نہیں گرتے تھے. اتنی چوڑی دیوار, اس میں جو دروازہ نصب تھا. علی نے ایک جھٹکا لگایا, دروازہ نکالا, اور ایک دروازہ نکال کے پھینک دیا. پھر دوسرا نکال, دوسرا دروازہ نکال کے پھینکا نہیں. کہا فطر نفسہ, اسی دروازے کو ڈھال بنایا. سبحان اللہ, سبحان اپنی ڈھال چھوڑ دی, اب دروازے کو ڈھال بنایا. اب دروازہ کتنا چوڑا تھا؟ تاریخ میں آتا ہے 10 فٹ چوڑا, 20 فٹ اونچا. یہ چوڑائی ہے, یہ لمبائی ہے دروازے کی. 10 فٹ چوڑا, 20 فٹ لمبا تھا. مولا علی کا درمیان, جب دروازے کو درمیان سے پکڑا ڈھال بنانے کے لیے, جب پکڑا تو 10 فٹ اونچا دروازہ, 10 فٹ نیچا, 5 فٹ ادھر, 5 فٹ ادھر. علی تو بیچ میں چوک گئے ہوں, کچھ دشمن پہ حملہ کیسے کرتے ہوں گے؟ اتنا بڑا دروازہ ڈھال ہے تو پھر حملہ کیسے کرتے تھے؟ یا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ علی کا درمیانہ تھا, لیکن جب دروازہ خیبر اٹھایا علی نے ہم حیران ہو گئے. خیبر کا دروازہ چھوٹا لگتا تھا, علی کا قد بڑا لگتا تھا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی موجودانہ شان تھی. مصطفیٰ کے پاس قریب کوئی بھی آ جاتا, قد جتنا لمبا ہوتا وہ چھوٹا لگتا, اتنے بڑے لگتے. آقا نے یہ شان اپنے بھائی علی کو بھی عطا فرمائی. خیبر کا طرف فتح ہو گیا. پہلے فتح نہیں ہو رہا تھا, 39 دن ہو گئے. مولا علی کے ہاتھ میں فتح ہو گیا. باقی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ 12 بج گیا. دیکھیں مال غنیمت آیا ہاتھ میں, مال غنیمت, اتنا مال غنیمت آیا, اتنا بڑا کلا تھا کہ ہر مجاہد کو 80,000 درہم ملا. اور سونا چاندی جواہرات وہ اتنے زیادہ تھے, ہر مجاہد کو اونٹ کا چمڑا بھر کے سونے چاندی کا وہ بھی ملا. ہر مجاہد کو اتنا ملا, مولا علی کو ڈبل ملا. کیوں؟ فاتح خیبر دوگنا ملا. 1,60,000 درہم, 2 مرتبہ اونٹ کا چمڑا سونے چاندی کا بھر کے وہ بھی ملا. سب سے زیادہ مال غنیمت کا آپ کے پاس تھا. جب خیبر سے چلے مدینہ کی طرف رخ کیا, جب مدینے میں قدم رکھا
علی کے مال میں سے کچھ بھی باقی نہیں۔ کدھر گیا تھا؟ راستے میں کوئی بھی مانگنے والا آیا، سوال ہی آیا، اس نے کہا اللہ کے نام میں کچھ دے۔ مولا علی سب سے پہلے کہتے تھے یہ میرا حصہ ہے فلاں جگہ پہ رکھا ہے، جا جتنا تجھے ضرورت ہے لے جا۔ خود بھی نہیں دیتے، جتنا ضرورت ہے لے جا۔ جب قدم رکھا مدینے میں، جس کے پاس سب سے زیادہ تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کیوں؟ یہ جو دیکھا انتم رکسا رحمت نہ جان جانے کا خوف ہے نہ مال کی محبت۔ مال پہ یہ وجہ ہے مولا علی شریف خدا نے عمر بھر 2.5% زکات دی، کیوں نہیں دی؟ وہ دیں گے جب سال گزرے گا۔ مولا علی کے پاس مال آتا تھا، سال کا گزرنا ہوتا، اب رات ہی نہیں گزرنے دے۔ بڑے پھر زکات کہتے تھے، ویسے تو زکات میں نے آیت پڑھی نا، ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو رکوع میں حالت نماز میں زکات دے رہا ہے۔ رب کہتے ہیں علی تم سب کا ولی ہے، جہاں زکات دی ہے، یہاں زکات 2.5% والی انگوٹھی دی ہے۔ کیوں کہ زکات کا معنی صرف 2.5% نہیں ہے، جو بھی خرچ کرتے اس کو بھی قرآن زکات کہتا ہے، جو بھی بتا دے۔ اب یہ میں نے ایک سے ایمانی میں بتایا، اب آخری بات ایک کوٹ کر دوں۔ یہ تو میں نے میدان جنگ کا حال بتایا، مشکل آئی مولا علی آئے، مشکل کچھ آئے حل ہو۔ ایک علمی مشکل جب آئی کبھی بھی مولا علی نے لمحوں میں حل کیا۔ صرف ایک بتا دیتا ہوں، اس تناظر کہ آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ کے علم کو چھیڑا تو رات گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم ہے۔ تو اس میں صرف ایک بات آپ کی ذات پاک کے حوالے سے، جب ایک علمی مشکل آئی، وہ مولا علی مشکل تب تک مشکل تھی جب تک علی کے پاس آئے مشکل حل ہو گیا۔ دور خلافت کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس بات کو لکھنے والے امام شبلت نور الابصار کے ایک شخص تھا جو آپ کے دور خلافت میں سیدنا عمر بن خطاب آپ کا دور خلافت رضی اللہ عنہ، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا بندہ تھا، لیکن وہ مدینے میں 4 باتیں بڑی عجیب کہتا ہے۔ کون سی 4 باتیں تھی؟ اگر وہ پشاور میں کوئی بندہ کرے اب آپ بھی حیران ہو جائیں کہ کسی بندے کا کیا کرے، بڑی عجیب بات۔ وہ پہلی بات کہتا تھا کہ مجھے فتنے سے پیار ہے، اور دوسری بات کہتا تھا مجھے حق اچھا نہیں لگتا، تیسری بات کہتا تھا یہودی بھی سچے ہیں عیسائی بھی سچے ہیں، اور چوتھی بات کہتا تھا جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر پشاور میں کوئی بندہ ایسی باتیں کرے، نمازیں بھی پڑھتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، مسلمان بھی ہو، اور کہے جو میرے پاس ہے رب کے پاس نہیں، اسے یہودی بھی سچے لگے عیسائی بھی سچے لگے، فتنے سے پیار ہو حق اچھا نہ لگے، اب حیران ہو کہ اس بندے کا کیا کرے۔ صحابہ کرام بھی حیران ہوئے، کچھ نے اس کو سمجھایا، بھی ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ انہوں نے کہا چلو اب اس کو امیر المومنین کے پاس لے جاتے ہیں، وہ اس کو کوڑے مروائیں گے، اس کا دماغ ٹھیک ہو۔ تو پکڑ کے لے آئے، کہا اے امیر المومنین اس بندے کا مسئلہ سنے اور اس کو سزا دے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ 4 باتیں یہ والی کرتا ہے۔ وہ 4 باتیں آپ نے سنی، کہتا فتنے سے پیار حق اچھا نہیں لگتا، یہودی بھی سچے عیسائی بھی سچے، کہ جو میرے پاس رب کے پاس نہیں ہے۔ اہل ایمان نے کہا اے امیر المومنین اسے کوڑے مروائے، درے مروائے، اس کا دماغ ٹھیک۔ اب آپ فیصلہ کرنے لگے تھے 100 کوڑے مرواؤں، 200 500 کتنے بھی فیصلہ کرنے لگے تھے، روک لو۔ دل میں خیال آیا کہیں میرا فیصلہ غلط نہ ہو، کوڑے تھوڑے مروانے کہیں زیادہ نہ مروا دو، یہ بھی مسئلہ۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ جلدی سے علی کو بلا، مشکل آئی نا، جاؤ مشکل کو شام کو بلا۔
مولا علی تشریف لے آئے. اے علی المومنین کیسے یاد کیا؟ اے علی یہ بندہ ہے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے, نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتا ہے, لیکن گلی محلے میں یہ 4 باتیں بڑی عجیب بھی کرتا ہے. کہا کیا باتیں کرتا ہے؟ اس سے 4 باتیں آپ نے سنی, جب اسے 4 باتیں بتائی نا, مولا علی نے اس کا چہرہ دیکھا, وہ چہرہ دیکھتے ہی اندر کا حال بھی جان لیا. سبحان اللہ, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں گے کیوں جان لیا اندر کا حال؟ کیونکہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے, ایک قرآن کا باطن ہے. علی وہ ہے جو ظاہر کا بھی عالم ہے, قرآن کا باطن کا بھی عالم. جس علی سے قرآن کا باطن نہیں چھپا, اس علی سے انسان کا باطن نہیں چھپا. توجہ کی, اندر کا حال جان لیا. کیوں کہہ رہا ہے یہ 4 باتیں؟ جو یہ سنی نبی المومنین سے فرمایا, اے نبی المومنین اگر فیصلہ مجھ سے کروانا ہے تو اس کو سزا بالکل نہیں دے. ایک کوڑا بھی نہیں مارتا. سارے پریشان ہو گئے, چند کوڑے تو بنتے ہی ہیں, چلے 5 تو ہو. اے علی ایک نہیں مارنا, میں یہاں ایک نہیں مارنا. سارے پریشان. نبی المومنین کہتے ہیں اے علی یہ فیصلہ کیسے کیا؟ یہ فیصلہ میں نے قرآن سے, قرآن تو ہم نے بھی پڑھا تھا, قرآن مولا علی نے بھی پڑھا تھا, لیکن جیسا قرآن علی نے پڑھا ویسا کسی نے نہیں پڑھا. یہ وجہ ہے آقا نے فرمایا تھا علی شد القرآن بل قرآن بال. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ. معنی کیا تھا؟ اس کا معنی بھی سمجھنا ہے, قرآن کے ساتھ ہونے کا معنی کیا. تو میں نے فیصلہ قرآن سے کیا. امیر المومنین کہتے ہیں اے علی سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں کیسے فیصلہ کیا آپ نے, ذرا ہمیں بتائیں. تھوڑا یہ جو پہلی بات کہتا ہے نا کہ مجھے فتنے سے پیار ہے, یہ اپنی بات میں سچا ہی کہہ رہا ہے. لیکن کہاں لکھا ہے؟ میں قرآن میں لکھا ہے. ہمیں بتائیں. میں سورت کا نام ہے تغابن. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتے ہیں جو تمہاری اولاد ہے نا یہ فتنہ ہے. مولا علی کہتے ہیں بتاؤ یہ اولاد پیاری ہے کہ نہیں تمہیں؟ سب کہتے ہیں جی علی اولاد تو بڑی پیاری ہے, تم فتنے سے پیار کرو تو ٹھیک ہے. یہ کہتا مجھے فتنے سے پیار ہے, اسے مارتے کیوں؟ سب کو سمجھ آ گئی بات, ان کو پہلے سمجھ نہیں آئی جو علی کو سمجھ. کیا آپ نے توجہ کی, جان لیا کہ کیوں کہہ رہا مجھے فتنے سے پیار ہے. پہلی بات بھی سمجھ آ گئی. دوسری بات علی یہ کہتا ہے مجھے حق اچھا نہیں لگتا. حق تو سب کو اچھا لگنا چاہیے. یہ اس بات میں بھی سچا ہے. کہنے لگے کیسے؟ قرآن کا فیصلہ کیا. سورت کا نام ہے قاف. اللہ کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. فرمایا جو موت کی سختی ہے نا اس کا آنا حق ہے. جو موت کی سختی ہے اللہ کہتا ہے حق ہے. بتاؤ اچھی کس کو لگتی ہے؟ سب نے کہا نہیں اچھی لگتی. تمہیں موت کی سختی یعنی موت اچھی نہ لگے تو ٹھیک ہے, یہ کہ مجھے حق اچھا نہیں لگتا ہے کیوں مارتے ہیں؟ دو باتوں صحابی کہتے ہیں اے علی دو باتوں کو سمجھ آ گئی. اب اگلی بات کو کیا کریں؟ یہ کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں, عیسائی بھی سچے ہیں, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے. جھوٹے معاذ اللہ مسلمان ہے, کلمہ نہ پڑھتا ہوتا جو کہتا ہمیں مسئلہ نہیں تھا. خدا یہ اس بات میں بھی سچا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. یہودی بھی سچے ہیں, عیسائی بھی. کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا سورۃ بقرہ پہلا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے تھے عیسائی جھوٹے ہیں, عیسائی کہتے تھے یہودی جھوٹے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو سچ کہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو سچ کہتے ہیں, سچ کہتے تھے کیونکہ تھے دونوں جھوٹے. اب دیکھیں دو چور بڑی چوریاں کی ہوں, پشاور میں دونوں کو پتہ ہو فلاں چوری میں نے کی تھی فلاں اس نے کی تھی. اچانک ایک دن بازار میں ملاقات ہو, وہ کہ تم چور ہے, وہ کہتے ہیں تم چور ہے. دونوں سچ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل سچ کہتے ہیں. یہ بھی وہی بات, وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو, وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو. تھے دونوں جھوٹے تو ایک دوسرے کو سچ کہتے تھے. مولا علی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتا ہے, یہودی بھی سچے.
کہ جھوٹے تھے، عیسائی بھی سچے، وہ بھی جھوٹے تھے، سچ تو کہہ رہے ہیں۔ اس تیسری بات کی بھی کہتا ہے علی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اگلی بات کا کیا کریں؟ یہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ رب کے پاس نہیں، ہر شے رب نے دی ہے، وہ کیا ہے جو اس کے پاس ہے، رب کے پاس نہیں۔ صبر کرو، یہ اس بات میں بھی سچا ہے۔ وہ کیسے؟ میں دیکھو یہ فتنے سے پیار کرتا ہے، مطلب اولاد سے پیار کرتا ہے، تو اولاد ہے تو بیوی بھی تو ہوگی، تو بیوی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا اولاد اوپر سے کسی ہے؟ بولو بھائی، بالکل ہوگی نا۔ تو مولا علی کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ فتنے سے پیار کرنے والا، اولاد سے پیار کرنے والا، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ ہم چلے ولم یولد ولم تکن لہ صاحبہ، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کے بچے ہیں، یہ بیوی بھی رکھتا ہے بچہ بھی رکھتا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ رب کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نہیں ہے مولا علی نے چاروں باتیں قرآن سے بتائیں، فیصلہ کیا۔ امیر المومنین منبر پہ بیٹھے تھے، نیچے اترا، آکے مولا علی کا ماتھا چوما، کتا راس علی، مولا علی کا ماتھا چوم کر کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من موتنۃ لیس لہا ابو الحسن، عرض کے مولا میں تجھ سے اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں، مشکل آئے اور مشکل کشا علی میرے پاس ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی تو وہ ہے جنہیں عمر بن خطاب جیسا شخص بھی مشکل کشا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب اس طرح کی سینکڑوں مشکلیں ہیں جو آپ نے دور کی ہیں، بس آخری 2 منٹ کی ایک بات اور ایڈ کر دو تاکہ اس پر بھی 2 باتیں ہو جائیں، پھر جب کبھی زندگی رہی آئیں گے تو یہ پاکوں کا ذکر ختم نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وقت اونچا چلا اوپر چلا گیا ہے، بس 2 منٹ اور آپ کے لے کے یہ بات بیٹھ کرتا ہوں کہ مشکل کب تک مشکل ہے جب تک علی تک آئی نہیں، آئی حل ہو گئی۔ اب مولا علی کا دور خلافت تھا، اب یہ تو دور خلافت عمر بن خطاب کا تھا، ان نے مشکل، اب آپ کا دور خلافت کوفہ میں تھے، 2 سال مدینے میں 2 سال کوفہ میں، تخت مستقل کر دیا تھا حالات کی وجہ سے، کوفہ میں تھے۔ آپ دور خلافت میں ایک بندے نے منت مانی، منت کیا مانی؟ کام اس کا بہت مشکل تھا، مشکل انتہائی مشکل، اسے لگتا نہیں تھا کہ ہوگا، اس لیے اس نے منت مانی۔ اس نے کہا اگر میرا کام ہو جائے نا تو میں ہاتھی کے وزن جتنی روٹیاں بانٹوں گا، سبحان اللہ، ہاتھی کے وزن جتنی روٹیاں بانٹوں گا۔ روٹیاں بانٹوں گا۔ یہ روٹی کا لفظ میں نے لیا، روٹی کا نام آتے دھیان ادھر جاتا ہے، لنگر ہے نہیں، بس یہ لنگر میں اور ہم نے بس 5-10 منٹ کا فاصلہ رہ گیا، روٹی کا نام آیا ہے، توجہ روٹی کی طرف چلی گئی ہوگی نا، آئی میری بات پوری کر دوں، آج کی بات ختم کر رہا ہوں۔ بندے نے منت مانی، میرا کام ہو گیا نا تو ہاتھی کے وزن جتنی روٹیاں بانٹوں گا۔ اگلے دن اس کا کام ہو گیا، جو ہونا نظر نہیں آ رہا تھا ہو گیا۔ اب آیا اس وقت کے علماء کے پاس کہ میرا مسئلہ حل کرو، میں نے منت مانی تھی، ہاتھی کا وزن کرو، روٹیاں بانٹوں میں، جس کے پاس جائے وہ کہے کہ پیمانے اتنے بڑے تو ہیں، ہاتھی کو کہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے پیمانے تھے، بڑا پیمانہ ایسا تھا کوئی نہیں، ہاتھی کا وزن کہاں کر، جس کے پاس جائے وہ کہے ہم نہیں کر سکتے۔ جب 4-5 دن گزر گئے، ہر طرف سے جواب وہی رہا، نہیں کر سکتے، اتنا بڑا وزن کہاں کرے۔ اب سارے لوگ اسے لان تان کرنے لگے، تجھے کس پاگل نے کہا تھا ہاتھی کا وزن مان، کوئی چھوٹا جانور بول دیتا ہم وزن کر لیتے۔ جب ہر طرف سے لاجواب ہوا، کسی نے اسے کہا اس مسئلے کا حل اگر چاہیے تو کوفہ جاؤ علی کے، تو اس نے کہا چلو مجھے لے چلو، 2-3 بندے ساتھ لیے،
اور راستے میں جب تھک گئے چلتے چلتے پھر اس کو لانتان کرنے لگے کہ کچھ خیال کرتا چھوٹا جانور بول دیتا ہمیں بھی ذلیل کر رہا ہے خود بھی ذلیل ہو رہا ہے بیچارہ چپ کر کے چلتا رہا کوفہ پہنچے تھکے ہارے جاتے ہی انہوں نے بولا علی سے کہا علی اس پاگل کو کون سمجھائے میں نے تو نام دیکھا اتنی بڑی تو چھوٹے جانور کا نام لیتا ہم بھی مسلمان کر دیتے کہتا ہے کہ ہاتھی کا وزن ہاتھی کو کہاں میں تولے ہاتھی کا وزن کہاں کرے مولا علی نے دیکھا کہ بندے کو لانتان کرے برا برا کہے ایسے کچھ نہ کہو اس بیچارے نے کون سا کوئی عرش کا وزن مانا اگر علی سے عرش نہ پوچھو علی عرش کا سبحان اللہ سبحان اللہ عرش کا پوچھو علی عرش کا کہا سکتا ہے ہاتھی کیا ہے انہوں نے کہا علی ہمارا ہاتھی والا مسئلہ حل کرے عرش کی بات چھوڑے فرمایا یہ صاف دریائے دجلہ آتے جاتے رہتے ہو کہنے لگے جی ہاں میں چلے جاؤ وہاں پہ جانور بھی ایک کنارے دوسرے کنارے کشتیوں پہ لاد کے آتے ہو حاجی لاتے ہیں تو چلے جاؤ ایک خالی کشتی لے لو اس میں ہاتھی کو کھڑا کرو جب کشتی سکون میں آ جائے جہاں تک پانی اوپر آ جائے کشتی پر کوئلے سے نشان لگا لو پھر ہاتھی کو باہر نکال لو کشتی اونچی ہو جائے گی جہاں تک کوئلے کا نشان اوپر آ جائے گا پھر اس میں روٹیاں ڈالنا شروع کر دو جب دوبارہ کوئلے کے نشان پر پہنچے بس کرتا ہاتھی کا وزن ہو جائے مشکل اب تک مشکل تھی جب تک علی کے پاس نہیں آئے پہنچے اس پہ بہت ساری باتیں ہیں زندگی رہی آئیں گے انشاءاللہ پھر یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آج انہی باتوں تک اکتفا کرتا ہوں اور جتنی بات میں نے آپ کو بتائی ہے میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں یا پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں جہاں ضرور کہوں گا کہ اس پوری گفتگو میں شاید 1.5 گھنٹہ کم و بیش مجھے ہوا بات کرتے ہوئے تو اس پوری گفتگو میں آپ کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بات میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھی آپ کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا تو میں یہ بات ضرور کہوں گا اگر اس ساری گفتگو میں میری کوئی ایک بھی بات کسی بھائی کو اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا آپ کہیں گے کمال کس کا ہے یہ سارا کمال یہ ساری عطا یہ سارا فیض میرے قائد میرے استاد میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات اگر کوئی بھی میری بات اچھی لگی ہو یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی ان کو ضرور دعا دیجیے گا میری کوئی بھی کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھی قرآن سے تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تھی یا صحابہ کرام کے اقوال سے تھی ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو بات نہ اچھی لگی ہو کوئی وہ نقص میرا ہوگا اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یہ فیض حضور شیخ الاسلام کا ہوگا بارے دیگر بزم علماء نے غوث الورا کہ تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ آپ کے جذبوں میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں میں اور برکتیں نازل فرمائے اور یہ جو فکر 10 سال ہوئے اس وزن کو قید ہوئے اور ہمارے وزن کے بڑے سرکرد رکو محترم محمد علی قادری صاحب آپ کے والد گرامی اس کی بنیاد رکھی تھی تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ان پاکوں کے واسطے سے رحم جو 10 سال پہلے بنیاد رکھ کے گئے اور 8 سال 1.5 سال قبل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں یقیناً ان کی روح ان کی روح سے واقف ہے جہاں پہ یہ جو لوگ کی جا رہے ہیں یہ جو یہاں پہ محنت کی جا رہی ہے یہ ہمیشہ یہ اجر ان کی روح کو پہنچتا رہے گا تو میں دعا گو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور بزم کے جتنے اراکین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت سب کی محبت اور جذبوں میں برکت عطا فرمائے بزم کو اللہ تا قیامت تک ہمیشہ قائم اور دائم جو دعا جو بیان کیا اور آپ نے سنا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس پر صحیح بات میں ایمان لانا اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ